أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر سال ہمارا یہ اجتماع ہوتا ہے اور ہمارے ضلع کے ہر فرد کو یہاں پہنچنے کی دعوت دی جاتی ہے اور 2 دن مختلف مجلسوں میں ہم سے مختلف باتیں ہوتی ہے۔ آپ لوگ قریب آ جاؤ، یہاں مل کر بیٹھو، سب لوگ کھڑے ہو جاؤ، سبھی کھڑے ہو جاؤ، اللہ جزائے خیر دے۔ آ جاؤ، قریب آ جاؤ، مل کر بیٹھو۔ بھائی جوان، مجلس میں آ جاؤ، خیر کے کام میں مددگار بنو۔ اب چاروں آ جاؤ، چاروں۔ ہاں، ابھی کو کہہ رہا ہوں یہ بھائی کیسے پڑھنے کے تب میں چھوڑ آپ لوگ بھی آگے بڑھ جاؤ، حاجی صاحب آگے بڑھ جاؤ، تم کو کہہ رہا ہوں آگے آ جاؤ، اٹھ کر تینوں آ جاؤ، آپ لوگ دونوں بھی آ جاؤ، آ جاؤ حاجی صاحب آگے آ جاؤ، ماشاء اللہ آئی ہو، تھوڑا سا قربانی دے دو، آ جاؤ بھائی، ذرا کھیل کر آگے آ جاؤ، اللہ جزائے خیر دے۔ یہ کالی ٹوپی والے بزرگ ہیں، ان کو بھی ذرا لے لو، آپ ہی کا کہہ رہا ہوں، اوپر مت دیکھو، آپ بھی آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، ذرا کھڑے کر جاؤ، اللہ بابا، وہ 2 بزرگ آپ بھی آ جاؤ، ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ بھائی یہ بیچ میں ٹولہ بیٹھا ہے، کچے بچے سب اس میں ہیں، پھر ذرا کھڑے ہو جاؤ بیٹا، آگے آ جاؤ، آپ لوگ سب آ جاؤ، یہ بچوں کو بھی سب کو لے لو، آپ بھی آگے آ جاؤ، ماشاء اللہ۔ بھائی یہ جگہ پر کر لو، بھائی بزرگوں یہ جگہ ذرا پر کر لو، آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ بھائی، اٹھے ہی ہو، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، لائننگ والے آگے آ جاؤ، ماشاء اللہ، اور ماشاء اللہ۔ ہر سال جو اجتماع میں ہمارے مجمع کو بلایا جاتا ہے اور 2 دن تک یہاں مختلف مجلسوں میں ہم سے بات کی جاتی ہے، تو یہ کوئی رواجی ہمارا پروگرام نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سارے کمیونٹیز کے پروگرام ہوتے ہیں، تو ایسی تبلیغ کی کمیونٹی ہے، ان کا پروگرام ہے، ایسا ہے کہ تبلیغ کی کوئی کمیونٹی نہیں ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ تبلیغ والا ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ سب تبلیغ والے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، کچھ سمجھے کچھ نہ سمجھے، جیسے باپ کی ساری اولاد ہے، کچھ باپ کی سیوا کرے کچھ نہ کرے، ایسے جتنے بھی کلمہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ سب اللہ کے نبی علیہ السلام کے امتی ہیں۔ یہ اجتماع جو ہوتے ہیں ان اجتماعات میں ان ایمان والوں سے متعلق جو ضرورت کی باتیں ہوتی ہے اس کے مذاکرے اور دور ہوتا ہے کہ ہم سے متعلق کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کا دور ہوتا ہے، اس کے مذاکرے ہوتے ہیں، تاکہ یہ ایمان والا ان ذمہ داریوں کو سن کر سمجھ کر زندگی گزارنے والا بن جائے۔ کیوں کہ اللہ پاک نے اس ایمان والے کی جو خوشحالی رکھی ہے وہ اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہوئی زندگی کے ساتھ رکھی ہے، اور خدا نہ کرے کوئی ایمان والا ہو اور اپنے سے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں اس کو نہ سنے نہ سمجھے اور اس کو پورا کرتے ہوئے زندگی نہ گزارے، تو اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں اس کو چین سے جینے ہی نہیں دوں گا، اس کی زندگی کو اجیرن کر دوں گا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس کو اللہ چین سے نہ جینے دیں، کیا وہ دنیا میں بھلا چین سے جی سکتا ہے؟
جس شکل میں بھی ہو، اللہ فرماتے ہیں اس کا چین میں اٹھا لوں گا۔ اس دنیا میں ایمان والا اور غیر ایمان والا دونوں کا جیون ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جتنے غیر ایمان والے ہیں ان کے لیے اللہ نے اس دنیا کو جنت بنایا ہے، ہمارے لیے جنت مرنے کے بعد ہے، ہمارے لیے دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ کون کیا کر رہا ہے اللہ یہ دیکھتا ہے، اور اللہ پاک نے ہر ایک کو تھوڑا بہت اختیار دیا ہے، کرنے نہ کرنے کا اختیار۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کو دیا ہے، دیکھیں گے کہ کون اونٹ کون سی کروٹ بٹھاتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا، یا تو وہ ان سمجھنے سمجھانے کے راستے سے اچھے رخ پر پڑ جائے گا، یا وہ ناسمجھ بنے گا، ناشکرا بنے گا۔ پھر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو راستہ اختیار کرے گا ہم وہی اس کو دے دیں گے، نَوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جہاں جانا چاہے گا وہ آسان کر دیں گے۔ اس لیے اس دنیا میں نیکی کرنے والوں کے لیے جیسے نیکی آسان، برائی کرنے والوں کے لیے اللہ برائی کو بھی آسان کر دیتے ہیں۔ اگر برائی آسان نہ ہوتی تو کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، گندگی کرنے والوں کے لیے گندگی بھی آسان کر دیں گے، کیونکہ امتحان کی جگہ ہے۔ اگر اس راستے پر وہ جانا چاہے گا تو وہ بھی اس کو مل جائے گا، اور بھلائی کی طرف جانے والوں کے لیے کہ وہ راستے آسان کر دیں گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو خیر کی طرف بڑھنا چاہے گا تو وہ اس میں بڑھا دیں گے، اور جو نہیں چاہے گا، دوسری طرف جانا چاہے گا، وہ بھی آسان کر دیں گے۔ تو آسان ہو رہی ہے، روز برائیاں بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ اخبار پڑھو تو گھٹ نہیں رہی، روز بڑھ رہی ہے۔ آدمی اگر چوکنا نہ رہے تو اس کو یہ گندا ماحول پکڑ لیتا ہے۔ اگر اس کو چوکنا نہ کیا جائے تو اس کو نہیں پتہ چلتا کہ مجھے کیسے جانا ہے، کہاں جانا ہے، وہ رو میں بہہ جاتا ہے۔ جیسے رو چلتی ہے ایسے، ہم تو ادھر کے ہوا ہو جدھر کی، جیسا ماحول ملے گا اس ماحول میں چلا جائے گا۔ دوست بنانے میں تمیز نہیں کرے گا مجھے کس کو دوست بنانا چاہیے، کس کو دوست نہیں بنانا چاہیے، اس کا احساس اس کے اندر نہیں ہوتا۔ حالانکہ دوستی اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر اچھی نہیں ہے تو آدمی اپنے دوست کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ جے وہ رنگ جے وہ سنگ تے وہ رنگ، گجراتی پڑھنے گئے تھے، اللہ گجراتی پڑھنے گئے تھے، جے وہ سنگ تے وہ، کتابوں میں لکھا ہے کوئی آدمی کسی کو تولنا چاہے کیسی وچار دھارا کا آدمی ہے تو اس کو مت دیکھو کیسے وچار، اس کو یہ دیکھو اس کی اٹھک بیٹھک کن کے ساتھ ہے۔ جن کے ساتھ ہے اس کا مطلب کہ وہ اسی وچار دھارا کا آدمی ہے، اس لیے ان کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اگر وہ وچار دھارا نہ ہوتی تو اس کے ساتھ بیٹھتا نہ بیٹھتا۔ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ پھر فرمایا خوب غور کر لو کہ تمہاری دوستی کس کے ساتھ ہے۔ فَلْيَنْظُرْ بِمَنْ يُخَالِلُ، تمہارے دوست کون ہے خوب دیکھ لو۔ تم کو دیکھنا ہو تم کیسے ہو تو تمہارا دوست کو دیکھ لو تمہارے دوست کیسے ہیں، کہ جیسے دوست ہوں گے ایسے تم بھی ہو جاؤ گے۔ تو آدمی کو پتہ نہیں رہتا اس دنیا میں، محلے کے دوست، علاقوں کے دوست، یہ احساس ہر ایک کے اندر جاگرت رہے، سجاگ رہے، اس کے لیے یہ جمع کرنا ہوتا ہے کہ چوکنا رہے، ایمان والا دھوکہ نہ کھا جائے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دھوکہ دینے والی دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ لا یغرنکم الحیات الدنیا،
اللہ سے دھوکہ دینے والی چیزیں دھوکہ نہ دے دے. لا یغرنکم باللہ الغرور. یہاں چیزیں دھوکہ دے دیتی ہے، شکلیں دھوکہ دے دیتی ہے. اور سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ دھوکہ کھایا ہوا یہ سمجھتا بھی نہیں کہ میں دھوکہ کھا گیا. ماسٹر تو بڈھا ہو گیا ہے، یہ ماسٹر کو کہتا ہوں، بڈھے کی طرح بیٹھا ہے جوان آدمی. یہ ہمارا دوست ہے، تم کو نہیں کہوں گا، گھبرائیوں میں. وہ ہمارا دوست ہے، ماسٹر ہے، پڑھاتا ہے، جوان ہے، وہ بڈھے کی طرح بیٹھا ہے. دھوکہ کھا گیا. کیا کھا گیا ہے نا؟ جوان آدمی بوڑھے کی طرح بیٹھا ہے، اچھا نہیں لگتا نا. جوان جوان لگتا ہے. جوان کو جوان رہنا چاہیے، ماندہ نہیں پڑ جانا چاہیے. کتابوں میں ایسا لکھا جو ماندے پڑھیں گے ان کو ماندی کر دیں گے اللہ نے. اللہ نے کسی کو ماندہ نہ بنایا، وہ ماندہ نہ بنے. لا تمارضوا، اے لوگوں بیمار نہ بنو ورنہ بیمار بنا دیے جاؤ گے. بڈھے نہ بنو ورنہ جوانی میں بڈھے بنا دیے جائیں گے. فلا تمارضوا فتمرضوا، معذور نہ بنو ورنہ معذور بنا دیے جاؤ گے. اس لیے اللہ نے جس کو صحت دی ہو تو تندرستوں کی طرح رہنا چاہیے. کیسے رہنا چاہیے؟ تندرستوں کی طرح. اللہ اپنی نعمتیں تم پر دیکھنا چاہتے ہیں. اما بنعمت ربک فحدث، کہ اپنے رب کی نعمتوں کو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اس کو بیان کرو. یوں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آدمی اس غفلت کی دنیا میں اس کو احساس نہیں رہتا، پتہ نہیں کس کو دوست بنا لیتا ہے، اور غیر محسوس طریقے پر جیون دھارا، اس کے جیون کا گزران دوسرے رخ پر چلا جاتا ہے. آدمی کو دوست بدل دیتے ہیں. اور دوستی ایسی چیز ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ آدمی کو دھرم پریورتن بھی کروا دیتی ہے، ماں باپ کو بھی چھوڑوا دیتی ہے. اب دیکھو لوگ ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں دوستی میں، دھرم کو چھوڑ دیتے ہیں دوستی میں. تو کتنا غور کرنے کی چیز ہے دوستی کس سے ہونی چاہیے، کس سے نہیں ہونی چاہیے. دوسری چیز، آدمی کو ماحول اگر اچھا مل جائے تو ماحول اس کو اچھا بنا دیتا ہے. دوسرا، اگر اچھا ماحول نہ ملے تو پھر جو ماحول ہوتا ہے وہ ماحول کے اندر ماحول جیسا ہو جاتا ہے. علماء نے ماحول کی مثال موسم سے دی. موسم، گرمی کا موسم، سردی کا موسم، بارش کا موسم، کہ موسم سب پر اثر کرتا ہے. ابھی دیکھو ٹھنڈی ہے تو ٹھنڈی ہر گھر میں گھستی ہے، ہر جاندار کو ٹھنڈی لگ رہی ہے. ٹھنڈی کہیں آتی ہے تو سبھی کو لگتی ہے، کوئی اس سے باقاعدہ رہتا ہے. گرمی کا موسم ہے، سب کو گرمی لگے گی. تو ماحول کی مثال موسم سے دی گئی. اگر اچھا ماحول بنے گا تو وہ اچھا ماحول سب کو اثر کرے گا، اور اگر ماحول اچھا نہیں ہوگا تو پھر جو ماحول ہوگا وہ بھی سب کو اثر کرے گا. گندگی گھروں میں گھس جائے گی. اللہ پاک نے دنیا میں سب سے پہلے اپنا گھر بنایا، بیت اللہ. بیت اللہ کے متعلق اللہ فرماتے ہیں بیت اللہ جو ہے وہ ہدایت کا مرکز ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی. کہ بیت اللہ کو ہم نے برکت والا اور ہدایت کا مرکز بنایا. ہمارے نبی علیہ السلام کے بعثت سے پہلے 250 سال پہلے وہاں ایک لمبا زمانہ کوئی دین کی باتیں سمجھانے والا نہیں آیا، تو وہ لوگ بت پرستی میں لگ گئے. پتھر بنایا. شیطان نے پہلے تصویریں بنائی اپنی پروجوں کی کہ بھائی تصویر بناؤ، یہ تمہارے پروج تھے، ان کو تم یاد رکھو. وہ تصویر فوٹو لوگ رکھتے ہیں نا اپنے دادا کے، ابا کے پروجوں کے فوٹو رکھے پہلے. پھر اس کے بعد وہ فوٹو جونے ہو گئے تو کہ یہ تو ایسے ہی ہو جائیں گے، تو پھر ایسا کرو اس کا ایک ڈھانچہ بنا لو، اس کی کوترنی کر کے ایک ڈھانچہ بناؤ. تو ایک پیڑھی تو فوٹو میں چلی گئی، پھر دوسرے پیڑھی سے کوترنی کروا دی. پھر تیسری پیڑھی کو سمجھایا یہ تمہارے وڈیل تھے، ان کی پوجا کرنی چاہیے، تو پھر پوجا پاٹ میں لگا دیا. اس لیے تصویریں ہمارے وہاں منع ہے کہ عقیدت سے وہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے اگلے زمانے میں لوگ اس کی عبادت کرنے لگے. تو 250 سال پہلے یہ بت پرستی بیت اللہ کے اطراف میں شروع ہوئی. شیطان نے اس راستے سے کروائی، تو پھر لوگ بت پرستی میں لگ گئے. پھر وہ بت پرستی اتنی بڑی
کہ بیت اللہ جو ہدایت کا مرکز تھا وہ بیت اللہ بھی بت پرستی سے بچ، کتنے بت آ گئے وہاں؟ 360۔ کہاں سے آ گئے؟ کہ جو اطراف میں ماحول تھا وہ ماحول نے بیت اللہ میں بھی اثر کیا۔ تو بھائی جب بیت اللہ جیسا بیت اللہ اطراف کے ماحول سے نہیں بچ سکتا تو میرا اور آپ کا گھر، میرا اور آپ کا محلہ، میرے اور آپ کی اولاد بچ جائے گی؟ ہمارے محلوں میں الگ الگ بالوں کی کٹنگ آئی ہے، آپ نے دیکھی ہے؟ بچوں کی کٹنگ، ڈریس کی الگ الگ کٹنگ آئی ہے، آپ نے دیکھی؟ تو یہ کٹنگ کہاں سے آئی ہے؟ پتہ نہیں، سمندر پار سے وہ چلی ہے، لیکن ہماری گلیوں میں آ گئی، ہمارے محلوں میں وہ لباس آ گئے۔ ہمارے محلے میں جو لباس چلتے ہیں، دیکھنے ہوں کہ کون سے چلتے ہیں، محلے کی دکانوں کو دیکھ لینے کا کہ کون سے کپڑے بیچ رہے ہیں۔ وہ اس لیے وہ بیچ رہے ہیں کہ محلے والوں میں اس کی ڈیمانڈ ہے۔ اگر محلے والوں میں اس کی ڈیمانڈ نہ ہو تو محلے کے بیپاری وہ کپڑے رکھے گا، مردوں کے، عورتوں کے۔ وہ دکانیں بتاتی ہے کہ محلے میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے، جس کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی وہ مارکیٹ سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو ڈریس بدلے ہیں، بالوں کی کٹنگ بدلی ہے، شادیاں، غمیاں، خوشیاں سب بدل رہی ہے دھیمی گتی سے۔ کیا ہوا کہ ماحول کا اثر ہو رہا ہے۔ اگر ایسے چیزوں میں آدمی چوکنا نہ ہو تو پھر جو ماحول ہے اس کا اثر لیتا چلا جاتا ہے، اثر لیتا چلا جاتا ہے، پھر وہ ایسی ہی زندگی جیتا ہے، اس ماحول کے تابع ہوگا۔ پھر وہ جیسی زندگی جیتا ہے پھر موت بھی ایسی ہی آ جاتی ہے، موت بھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جیسا آدمی جیے گا ایسا مرے گا، کما تحیون تموتون، اور یہ فرماتے تھے پھر جیسا مرے گا ایسا ہی اللہ اس کو اٹھائیں گے، وَكَمَا تَمُوتُونَ تُحْشَرُونَ، اے لوگوں تم جیسا جیو گے ایسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ایسے اللہ اٹھائے گا۔ حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں لکھا تعجب اس آدمی پر نہیں ہے جو کافر تھا اور کافر مر گیا، تعجب اس پر ہے جو 60 سال تک ایمان والا تھا اور کافر مر گیا۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ کون کیسا جی رہا ہے خود اپنا جائزہ لے لے۔ اور اگر دنیا تو کیسے بھی گزر جائے گی، فٹ پاتھ پر بھی گزر جاتی ہے، محل میں رہنے والے کی بھی گزر جائے گی، لیکن موت اگر اچھی نہیں ہوئی تو موت کے بعد کے جو مسائل ہیں وہ بڑے گمبھیر مسائل ہیں۔ سب سے پہلے قبر سے واسطہ پڑے گا، اس سے پہلے روح قبض ہونے کے وقت واسطہ پڑے گا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب اچھا آدمی کی موت آتی ہے تو اللہ پاک 500 فرشتوں کو جماعت لے کر بھیجتے ہیں۔ ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک گلدستہ ہوتا ہے، یہ مبارکبادی اور خوشخبری کی بات ہے، گلدستہ۔ اور جنت کے فرشتے لوگ غسل دیں اس سے پہلے اس کو غسل دیتے ہیں، جنت کا کفن پہناتے ہیں اور یوں لائن لگا دیتے ہیں یوں، اور پھر اس کے بعد اس کو اس کے جنت کا مناظر دکھائے جاتے ہیں، دیکھ تیرا ٹھکانہ یہ ہے، تو نے باتیں مانی تھی نا، یہ تیرا منظر ہے۔ اس کی روح جب اس کو دیکھتی ہے ایک دم خوش ہو جاتی ہے، اور وہ آنے والے فرشتے سلام کرتے ہیں اور اس کو منظر دکھا کر کہتے ہیں تجھے یہاں جانا ہے۔ تو گھر والے تو روتے ہوتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ عجلونی عجلونی، مجھے جلدی لے چلو۔ اس کو منزل نظر آ چکی ہے۔ پھر ایسے روح قبض کرتے ہیں جیسے آٹے میں سے بال نکال لو، کورے آٹے میں سے بال نکال لیا، ایسے یہیں سے شروعات ہو جائے گی اچھی مرنے کی۔ پھر اس کے بعد قبر کا اس کی آنکھ جتنی نظر پہنچتی ہے ایسے اللہ اندر سے وسیع کر دیں گے، مزے ہی مزے۔ قبر مبارک، مرنا مبارک، پھر اللہ کے سامنے کی پیشی تو وہ بھی مبارک ہے۔ اللہ انتظار کریں گے، اللہ فرشتے کہیں گے اے وہ روح جس نے اپنے رب کو راضی کیا ہے، اللہ تیرا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ راضی ہو کر یہاں سے چل اور تیرا اللہ بھی تجھ سے راضی ہے۔ ایک آدمی ایسا ہوگا۔ دوسرا آدمی کیا ہوگا؟ خدا نہ کرے اگر وہ نہیں سمجھا، یہ بار بار سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھا تو اس کی زندگی غلط رخ پر رہی، موت سے ہی کٹھن حالات میں کہ برے فرشتے اس کے روح قبض کریں گے، تو ایسے ڈراؤنی شکل ہوگی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اگر اس کو اور کوئی سزا نہ دیں، خالی اس فرشتے کی جو ڈراؤنی شکل ہے وہی سزا دی جائے تو اس کے لیے کافی ہے، ایک دم ڈراؤنی شکل ہوگی۔ پھر اس کے بعد سختی سے اس کی روح قبض کی جائے گی،
اس کی مثال یوں دی گئی جیسے ریشم کے کپڑے کو بیری کے درخت پر ڈال دو اور جھٹکے سے کھینچو، کیسے پھنس جاتا ہے؟ تو اس کے جسم میں یہ روح پھنسی ہوئی ہوگی، وہ اس کا جسم ٹوٹ رہا ہوگا، اس کو اس کے آخرت کی منزل دکھا دی گئی ہوگی، دیکھیے تو نے باتیں نہیں سمجھی، یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ وہ کہے گا مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ پھر قبر کہے گی کہ زمین پر جتنے لوگ چلتے تھے اس میں تو مجھے سب سے برا لگتا تھا، بڑا برا کیا تو میرے پاس آیا ہے، اب میرے حال کو بھی تو دیکھے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی بھیچے گی کہ یہ پسلیاں میں گھس جائے گی۔ یہ مثال دی، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے پیش آنے والی ہے، ہم نے وہ چیزیں نہیں دیکھی ہے اس لیے اس کی فکر نہیں ہے۔ یہ مبارک محنت کے راستے سے ہر ایک اپنے اپنے مشغلے میں ان فکروں کے ساتھ زندگی گزارے، اس کی فکر دلائی جاتی ہے۔ کسی کو یہ نہیں کہتے کہ کاروبار چھوڑ دو، کسی کو یہ نہیں کہا جا رہا ملازمت چھوڑ دو، کسی کو یہ نہیں کہا جا رہا مزدوری چھوڑ دو، تم جتنا کر سکتے ہو وہ کرو، اس سے 100 گنا زیادہ کرو، تمہاری طاقت ہونی چاہیے۔ ہمیں کیا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ نے مزدوری کی، صحابہ نے ویپار دھندا کیا۔ اس زمانے ایکسپورٹ امپورٹ کے بزنس ان کے تھے، ہم کو اسپیلنگ بھی بولنا نہیں آتا، ان کے بزنس تھے۔ ملک شام سے مال جا رہا ہے، ہندوستان سے گرم مسالے جا رہے ہیں۔ ہاں، ہمارے نبی علیہ السلام ملک شام مال لے کر گئے تھے، بڑے بڑے تاجر تھے تو کرے تجارت، کون منع کرتا ہے؟ جتنا کرتے ہو اس سے زیادہ کرو، پائچے چڑھا کر کرو، ہمیں کیا جاتا ہے؟ کون منع کرتا ہے؟ آج تک کسی نے منع کیا تبلیغ والوں نے؟ ویپر دھندا کیا ہے؟ راجہ بنا دے، راجہ بن جاؤ، ہمارا کیا جاتا ہے؟ حضرات صحابہ بادشاہ بنے، بادشاہ، اور گڑھا کے بادشاہ نہیں، سابر کاٹھا کے بادشاہ نہیں، سابر کاٹھا کے بادشاہ۔ اللہ بولو تو کھرے، پورے کھنڈ کے بادشاہ بنے۔ کس کے؟ کھنڈ کے بادشاہ بنے تو وہ بن سکو وہ بنو، ہمارا کیا جاتا ہے؟ صحابہ وزراء بنے ہیں، وزراء، ملک کے ملک فتح ہو گئے، آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ تو دنیا میں کسی کو کسی چیز سے روکا نہیں جاتا ہے کہ کوئی یہ نہ کرے وہ نہ کرے، جو کر سکتا ہے۔ یہ اللہ نے دنیا دارالاسباب بنائی ہے، اللہ نے پیٹ لگایا ہے، بیوی بچے لگائے ہیں، ان کے لیے ہاتھ پیر مارنا پڑے گا، تو اس میں مشغول تو ہونا ہی ہے۔ تو پھر کہ بس اپنے آخرت کو آدمی بھول کر نہ زندگی گزارے، یہ سب میں مشغول رہتے ہوئے اپنی منزل کو نہ بھولے کہ میں اس دنیا میں اکیلا آیا ہوں، اس دنیا سے مجھے اکیلے جانا ہے، یہ چیز نہ بھولے، ورنہ لذتوں میں پڑ جائے گا۔ اور لذت اور خواہشیں کسی کی بری نہیں ہوتی، نہ راجا کی نہ پرجا کی، ضرورت سب کی بری ہو جاتی ہے، لذتیں بول تو خراب بھائی، کسی کی بھی بری نہیں ہوتی، نہ راجا کی نہ پرجا کی، ایک بری کی دوسری کی تمنا، دوسری کی تیسری کی تمنا۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا اذکروا ہاضم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو یاد رکھا کرو۔ موت کو کیا یاد رکھیں؟ تصویر پڑھیں گے، موت 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 آنے والی ہے، موت آنے والی ہے، ایسے ہی پڑھیں گے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ موت ایک نوالا اٹھاؤ تو وہ حلق تک اٹھا سکو گے، نہیں اٹھا سکو گے، وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ایک سلام پھراؤں تو دوسری پھرا سکوں گا کہ نہیں پھرا سکوں گا مجھے اس کا پتہ نہیں ہے۔ موت یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے تیاری کرے گا کہ مجھے وہاں جانا ہے، اجتماع میں آنا تھا تو اجتماع کی تیاری کی ہے، کپڑے لیے ہیں، چادریں لیے ہیں۔ آخرت کا ایک سفر ہے، قبر ایک منزل ہے، اس کی تیاری آدمی کرتا ہو تو یہ پتہ چلا کہ اس نے موت کو یاد رکھا ہے، ہمارے اس دکھ کا کوئی بھاگیدار نہیں ہوگا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے چھوکرے کام آ جائیں گے، ہم اپنے بابا کے کام آ رہے ہیں تو ہمارے چھوکرے ہمارے کام آ جائیں گے۔ ہم اپنے بابا کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے، اور آئندہ آنے والے سپوت زیادہ ہیں کہ کپوت زیادہ ہیں؟ اللہ بولو بھائی، جو نئی جنریشن آ رہی ہے اس میں سپوت زیادہ ہے کہ کپوت زیادہ ہے؟ ایک ماں باپ کو جیتے جی بھینسڑی کرتے ہیں، ایک مہینہ میں میرے وہاں سے ٹفن، ایک مہینہ دوسرے بھائی کے وہاں سے ٹفن۔
जीते जी बाबा को खिला नहीं सकता, वो मरने के बाद क्या काम आ जाएगा। जीवते जीव बाबा की भैंसणी हो रही है माँ बाप की। एक महीना मेरे वहां, एक महीना दूसरे भाई के वहां, एक महीना तीसरे भाई के वहां। एक माँ बाप ने 10 भाई बहनों को पाला, वो 10 मिलकर एक माँ बाप को नहीं पालते। अभी घरड़ा घर बने हुए हैं। अभी तो हमारे वहां इसका अल्लाह का एहसान है, घरड़ा घर में तो नहीं गए, भैंसणी हो गई है। घर में माँ बाप की भैंसणी हो गई, घरड़ा घर में नहीं गए। अभी इतनी लाज है, वरना घरड़ा घर भरे हुए हैं, जाकर देख लो। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे पीछे हमारे बेटे हमारे काम आ जाएंगे। हाँ, काम आ सकते हैं उस वक्त जबकि उन बेटों को उस रुख पर पाला हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बात का मफ़हूम है, हर आदमी की औलाद या तो उसके लिए जन्नत है या उसके लिए जहन्नम है। हमने जो बोया है वो उगेगा। उगाए गेहूं हैं, चावल की उम्मीद करें, चावल उगाए गेहूं की उम्मीद करें। बेटों को जो पालना पोसना है वो नहीं पाला पोसा और उससे उम्मीद करें। ऐसा पाला पोसा है तो फिर उम्मीद की जाती है। अगर ऐसा पाला पोसा नहीं है तो फिर क्या उम्मीद करेंगे। दादा की कब्र खबर नहीं होती। अपने बच्चों से पूछना कि दादा की कब्र कहाँ है। हालांकि जिस घर में अभी वो रह रहा है, जो प्रॉपर्टी वापरता है अक्सर दादा की वापरता है, बाबा की नहीं। बाबा को किसने दी थी? अल्लाह बोलो ने भाई, बाबा के बाबा ने। पोतरा जो वापरता है किसकी प्रॉपर्टी वापरता है? दादा की। पर दादा की कब्र का उसको पता नहीं है। पूछ लेना कभी, या जिसके घर में रह रहा है, जिसके जमीन खेतर वापरता है, उसको नहीं पता है कि दादा की कब्र कहाँ है। उसके लिए पढ़ना लिखना तो दूर की बात हो गई। तो नादान इंसान उसको कहा गया कि जो उम्मीदों पर जिंदगी गुजारे और अपनी तैयारी ना करे। ये इज्तिमा इसके लिए होते हैं, जागरूक करने के लिए। अरे बोलो भाई, काहे के लिए जी? जागरूक करने के लिए कि हर आदमी अपनी जगह पर जागरूक हो जाए, सजाग जीवन जिए। कौन सा जीवन जिए? इस गंभीरता को संजीदगी से ले। हम सबको इसकी जरूरत है। अगर जागरूक होने के दिनों में जागरूक नहीं हुए और मौज मस्ती में दिन गुजार दिए, तो गुजराती पढ़ने गए थे, अल्लाह गए थे, तो वहां पढ़ा था, हंसी हंसी ने करेला पाप, रड़ी रड़ी ने भोगवा पड़शे। हंसी हंसी ने करेला पाप, रड़ी रड़ी ने भोगवा पड़शे। हमारे करतूत हमें भुगतने पड़ेंगे। अल्लाह फरमाते हैं, मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही, जो अच्छे काम करेगा उसके साथ आएगा। और खुदा न करे गलत जिंदगी पर पड़ गए, अल्लाह फरमाते हैं, अमन असाअ फअलैहा। दुनिया में भी चैन नहीं मिलेगा। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, जिस आदमी के संजोग खराब हो रहे हैं, हालात खराब हो रहे हैं, चाहे इनफरादी या इज्तिमाई, तो वो ये यकीन कर लें कि उसके अल्लाह ने उस पर कोई जुल्म नहीं किया। उसके हाथों ने जो हरकतें की है उसके नतीजे में ये भुगत रहा है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। संयोग अगर किसी के खराब हो गए, हालात नासाजगार हो गए, तो उसको ये गौर करने को कहा कि वो गौर करे, उसका अल्लाह जालिम नहीं है। उसने जो हरकतें की है उसकी ये सजा भुगत रहा है। हर आदमी अपने किए का भुगतता है। तो दुनिया में भी अगर किसी के ऊपर हालात आए हैं, किसी को कसूरवार न करार दे, किसी को दोषी न करार दे। इत्तहिमू अनफुसकुम, अपना जायजा ले कि मैं कैसा जी रहा हूं। ईमान वाला और गैर ईमान वाला दो बराबर नहीं है। वो जैसा भी जी ले जिए, हमारी हर बात ये नोंद हो रही है। किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून, फरिश्ते लिख रहे हैं तुम क्या करते हो। जबानों से क्या बोल निकलते हैं, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि जबानों से जो बोल निकल रहे हैं वो भी लिखे जा रहे हैं। भाई क्यों लिखते हो? अगर अच्छा है तो अच्छा बदला देना है, गलत है तो उसकी सजा देनी है, इसलिए लिख रहे हैं। जिस दिन इन चीजों का ध्यान आ जाएगा ना, तो आदमी चौकन्ना होकर जिंदगी गुजारेगा। हम सबको ये बात कही जा रही है इस इज्तिमा के जरिए से कि भाई गफलत ना करो, चौकन्ने रहो। अगर ये चाहते हो कि अल्लाह अच्छा जिलाए, ये जो दीन की बातें हैं
یہ کوئی نہ گمان کرے یہ تو مرنے کے بعد جو جنت ہے اس کے لیے کرنے کی بات ہے. نا 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 نا، یہ دنیا بھی تو اللہ ہی کی ہے. جیسے جنت اللہ کی ایسے دنیا بھی، ارے بولو بھائی، اللہ کی. اس پر راج بھی اللہ کا. اس پر راج کس کا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اس دنیا میں راج ہمارا ہے. الا لہ الخلق والامر، کان کھول کر سنو کہ دنیا بھی ہماری ہے اور اس میں چلتی بھی ہماری ہے. والامر، حکم بھی ہمارا چلتا ہے. کہ جتنوں کی زمینوں میں زلزلے آتے ہیں، کوئی چاہتے ہیں زلزلے آئے؟ آ جاتے ہیں. طوفان آ کر بستیوں کو اجاڑ دیتے ہیں. اگر لوگوں کے بس میں ہوں تو کوئی طوفان کو آنے دے گا؟ آ رہے ہیں. کہ راج کس کا ہے؟ ارے بولو بھائی، راج کس کا؟ اللہ کا. تو جس کا راج ہے وہی بندوں کو خوشحال بھی کرتا ہے، بدحال بھی کر دیتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو بات مان کر جیتے ہیں ان کو ہم خوشحال کرتے ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو ہماری باتیں مانتے ہیں وہ غریب ہو کہ امیر، ہم اسے خوشگوار زندگی دیتے ہیں. اور دوسری جگہ فرمایا کہ جو نہیں سمجھتے ان کے زندگی کو ہم اجیرن کر دیتے ہیں. اجیرن، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس کے جینے کو ہم دو بھر کر دیتے ہیں. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب جیون دو بھر ہوتا ہے تو آدمی گھر ہوتے ہوئے بے گھر ہو جاتا ہے، بیوی کے ہوتے ہوئے بغیر بیوی کا ہو جاتا ہے، اولاد کے ہوتے ہوئے بغیر اولاد کا ہو جاتا ہے. اس لیے یہ دن ہمارے نہ آ جائیں، اس کے لیے فکر دلائی جاتی ہے کہ جو جہاں بھی رہے، جو جس مشغلے میں ہیں، اللہ ہی نے یہ مشغلہ دیا ہے اس میں مشغول ضرور ہو، اس سے انکار نہیں ہے، مگر اپنی ذمہ داریوں کو نہ بھولیں. بھائی ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کتابوں میں آتا ہے ہر آدمی کے ذمہ 3 ذمہ داریاں ہیں. کتنی ذمہ داریاں بولو بھائی؟ 3. سب سے پہلے وہ اللہ کا بندہ ہے تو اللہ فرماتے ہیں تم اس دھرتی پر میرا بندہ بن کر رہے، غلام بن کر رہے. غلام وہ ہوتا ہے جو آقا کی بات مانتا ہے، اپنے بڑے کی بات مان کر چلا، آقا کی بات مان. وہ اللہ ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کونو عباد اللہ، اے لوگوں اللہ کے بندے بن کر رہو. آج وضو پڑھتے لوگ اللہ کے بندے نہیں بنتے، من کے بندے بنتے ہیں. جیسا من میں آئے ایسا ہی کرنے کا. اس کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وہ میرے بندے نہیں ہیں، وہ اپنے من کے بندے ہیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی جی کیا آپ نے اس کو دیکھا کہ جس نے اپنے من کو اپنا معبود بنایا ہے؟ دیکھو جتنے دور بیٹھے ہیں میں نے سب کو بلایا تھا مگر ان کے من نے تیاری نہیں بتائی، وہ نہیں آئے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم کو کس کے لیے بلا رہے ہیں، ان کو اس کی کوئی نہیں پڑی ہے بھائی مجھے یہاں بیٹھنا اچھا لگتا ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا ہم کو اللہ کے لیے بلا رہے ہیں. میں اللہ کا بندہ ہوں، میں چھوٹا ہوں، میں اپنے آپ کو اللہ کی طرف چلاؤں. حدیث میں آتا ہے جو ایک بالشت آتا ہے اللہ کی رحمت 2 بالشت آتی ہے، جو ایک آتا ہے ہاتھ آتا ہے اللہ کی رحمت 2 ہاتھ آتی ہے، جو چل کر آتا ہے اللہ کی رحمت دوڑ کر آتی ہے. اس کی کوئی نہیں پڑی، بس میرے من میں یہ آتا ہے اس لیے میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا. ہمارے نبی نے من کا بندہ بننے سے اللہ سے پناہ مانگی کہ اللہ مجھے ایک پل کے حوالے نہ کر، من کے حوالے. اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، ایک پل کے برابر بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کر. اگر ایک پل کے برابر بھی اگر نفس کے حوالے ہو گیا تو میں تو سب سے پہلے محنت اس کی کر رہی ہے کہ کہیں میں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ اپنی ساری چیزوں میں جی چاہی کر رہا ہوں، جو کر رہا ہوں من میں جو آ رہا ہے ایسا کر رہا ہوں. پھر لوگ عبادت بھی جی چاہی سے کرتے ہیں، اس کی محنت سب سے پہلے کر رہے ہیں. اپنے اپنے کاموں میں رب چاہی زندگی کے ہم عادی بن گئے. سب سے پہلی ذمہ داری ہر ایک کے اوپر یہ ہے. دوسری ذمہ داری ہر ایک کے اوپر کیا ہے؟ دوسری ذمہ داری ہر ایک کے اوپر یہ ہے، ایک اس کا رشتہ اللہ سے ہے، یہ اس کا تقاضا ہے. اللہ کو مانے، ایسا مانے جیسے اس کو ماننے کا حق ہے، اور اس کی مانے، اس کی ایسی مانے جیسے اس کی ماننی ہے، اس کو سیکھے. دوسری چیز کہ اس کا رشتہ اپنے نبی سے ہے، یہ معلوم کرے کہ میرے نبی کے رشتے کا مجھ سے کیا تقاضا ہے. بھائی میرے باپ ہوتا ہے اس کا رشتہ ہے تو میں پہچان کرتا ہوں باپ کے ساتھ رہنے کے کیا انداز ہوں گے. میں بچوں کا باپ ہوں تو یہ آدمی سیکھتا ہے کہ مجھے اپنے بیٹوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے.
میری بیوی ہے تو سیکھتا ہوں کہ بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ کیسے رہنا. تو میں نبی کا امتی ہوں. میرے نبی علیہ السلام کا امتی ہونے پر میرے پر کیا حق بنتا ہے؟ علماء نے لکھا اس پر 2 حق بنتے ہیں. 2 حق. ایک، ہم نے اپنے نبی کو نبی مانا، تو نبی مانا تو ان کی اتباع کی جائے گی زندگی میں، اور اس کے علاوہ کسی چیز کو پسند نہیں کیا جائے گا. جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کی اسٹائل جسم سے ظاہر کرتا ہے. دیکھو بعض لوگ بال کٹنگ کرواتے ہیں، کیوں؟ فلاں کے ایسے بال ہیں اس لیے میں نے ایسے بال کرتا. بعض کپڑوں کی ڈیزائن ایسی بنواتے ہیں، کیوں؟ کہ فلاں کے ایسے ہیں اس لیے میں نے بنوایا. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اطاعت کرتا ہے. ان المحب لمن يحب مطیع. ایک آدمی یہ کہے مجھے نبی سے محبت ہے اور نبی کی کوئی طور طریق زندگی میں نہ ہو، کیا یہ بھلا ہو سکتا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زندگیوں میں نبی کی سنتوں کو اختیار نہ کرنا یہ چھپا ہوا کفر ہے دل میں. کہ ان کفار مکہ نے حضور کو کی ذات سے نفرت کی. میں حضور کے طریقوں کو پسند نہیں کرتا ہوں، اس پر کامنٹ کرتا ہوں. یہ اندر کا چھپا ہوا کفر ہے کہ نبی کو نبی مانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میری کوئی سوچ نہیں، میری سوچ وہ جو محمد رسول اللہ نے دی. میری کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں، میری ہر وہ چیز جو محمد رسول اللہ نے دی. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس چیز کو پکڑنے کو کہا بس اب وہی پکڑوں گا، جس کو چھوڑنے کو کہا 1000 بار چھوڑ دوں گا. چاہے ممی ناراض ہو جائے یا ابا ناراض ہو جائے یا برادری ناراض ہو جائے یا خاندان ناراض ہو جائے. میں نے امی کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے ابا کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے برادری کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے خاندان کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. کتابوں میں آتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کرے گا تو اللہ ان مخلوق کو راضی کر دے گا، اور جو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا تو اللہ تو ناراض ہو ہی گیا، اللہ مخلوق کو بھی ناراض کر دے گا. اس لیے سب سے پہلا تقاضا یہ ہے محمد الرسول اللہ کا کہ ہر ایمان والا اپنے آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کا تابعدار بنائے. دوسرا، ہم نے اپنے نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین مانا ہے. کون سے نبی؟ بولو، خاتم النبیین. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے. اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. ہاں، نبوت کے دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے. پھر فرمایا وہ جھوٹے ہوں گے. ثلاثون کذابون، کہ میرے بعد آئیں گے وہ جھوٹ بولیں گے. میں آخری نبی ہوں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. وہ خاتم النبیین ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں. تو ختم نبوت کا کیا تقاضا ہے؟ ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام ہمارے درمیان میں چند سال رہے، پھر ہم سے پردہ کر لیا. ہمارے نبی کو اللہ نے عالمی نبی بنا کر بھیجا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو پیغام تھا، پیغام اب نبی ہمارے درمیان میں نہیں ہے، تو ان کا امتی وہ پیغام دوسرے امتیوں کو پہنچائے گا. اور یہ فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کریں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. پھر فرمایا کہ میری جو باتیں تم کو پہنچے دوسروں کو پہنچاؤ. تو دوسروں پر محنت کرنا ختم نبوت کی محنت کے صدقے میں اس امتی کی ذمہ داری ہے. قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلے رب کا سوال ہوگا من ربک. دوسرا سوال نبی علیہ السلام کے متعلق ہوگا کہ ان کے ساتھ تم نے کیسا رشتہ بنایا ہے، اس رشتے کا کیا حق ادا کیا ہے. یہ آسان بات نہیں ہے. ہم اور آپ جائزہ لیں کہ میری آج اگر موت آ جائے تو کیا میں نے ان دونوں کو جواب دے سکوں، ایسی تیاری ہے میرے پاس؟ تیسرا سوال جو ہوگا وہ دین کا ہوگا. قبر میں تیسرا سوال دین کا ہوگا. بھئی دین کا کیا تقاضا ہے؟ کہ دین کے 2 تقاضے ہیں. ایک، دین پر خود چلا جائے. دین کہتے ہیں اس پر چلنے کو. ایک تو ہے دین کی باتیں جاننا، اور ایک ہے دین کو فالو کرنا. جاننا یہ بات نہیں ہے، جاننا عمل کے لیے ہے. دین کہتے ہیں برتنے کو، کہ جو دین آیا
اس کا، اور دوسرا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی مدد کی جائے، دین کی مدد کرو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اللہ کے دین کی نصرت کی جائے. نصرت کس کو کہتے ہیں؟ نصرت علماء نے لکھا کہ نصرت کا اصل ترجمہ جو ہوتا ہے وہ کھیتی کو، زمین کو پانی پلانا. پانی پلاؤ، کہ اتنا پانی پلاؤ کھیتی کو کہ کھیتی اگ جائے. ایسے اس دین کے پودے کو پانی پلاؤ، اتنا پلاؤ کہ یہ اگ جائے. کہاں اگے؟ کہ ہماری ذات میں اگے، ہمارے گھر میں اگے، ہمارے بچوں میں اگے، ہمارے محلے میں اگے، ہمارے اطراف میں اگے، پوری دنیا میں اگ جائے. اتنا اس کو پانی پلاؤ، اس کے لیے جان لگاؤ، مال لگاؤ. یہ ہے دین کی نصرت. تیسرا سوال قبر میں اس دین کا ہوگا. ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ کیا میں نے اتنے دین کے نصرت پر اپنے آپ کو ڈالا ہے. یہ چیزوں کی ہمارے اندر فکر آ جائے. اس کے لیے اجتماعات ہے، یہ ہم سے متعلق ذمہ داریاں ہیں. یہ برکت کی چیز نہیں بات بتائی جا رہی کہ ثواب کی چیز خالی ثواب ملے گا. یہ چیزیں ذمہ داری کی ہیں، اور اس کا سوال ہر ایک سے ہوگا، اور بہت اچانک آ جائے گی. اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے کہ ہر آدمی اللہ کے راستے میں ایک مدت وقت گزارے، اور وہاں وقت گزار کر اپنی سوچ بدلے، اپنی فکر بدلے، اپنے جذبات بدلے، اپنے رہنے سہنے کے طریقے بدلے، اپنی زندگی کی ترجیحات بدل دے. لوگ ترجیح دیتے ہیں. ایک محلے میں رہ رہے ہیں، ابا کا بھی گھر ہے، چاچا بھی ہے، پھوپھی بھی ہے، ماموں بھی ہے. کوئی تقاضا آیا تو سب سے پہلے ماں باپ کو ترجیح دیتا ہے. جب شادی ہو جاتی ہے تو اولاد کو پہلے ترجیح دیتا ہے، بیوی کو ترجیح دیتا ہے، ماں باپ نمبر 2 پر چلے جاتے ہیں. جب چھوٹے چھوٹے سے شادیاں نہیں ہوئی تھی تو بھائی بھائی کے لیے ترجیح دیتا تھا. جوائنٹ فیملی الگ ہو گئی، اب بھائی بھائی کے لیے زیادہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ماں باپ کے لیے بھی بھرن پوشن میں مہینے کے 1000 روپے میں دوں گا، وارث ان کا ہے اور ان کو مہینے میں 1000 روپے دیتا ہے. بیوی بچوں کو اور زیادہ دیتا ہے. ترجیح بدل گئی کہ شادی کے بعد بیوی قریب ہو گئی، بچے بڑے ہو گئے، ماں باپ چھوٹے ہو گئے، سگا بھائی پارکا ہو گیا. اس کو کہتے ہیں ترجیحات، کہ کون کس کو ترجیح دیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے حضرات صحابہ یوں کہتے تھے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ہماری زندگی میں آپ ہمارے لیے سب سے بڑے ہیں. فداک ابی و امی یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان. کیوں کہ سب سے پہلا حق ہمارے اوپر ہمارے نبی کا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. کہ لوگوں، تمہارے اوپر تمہارے نبی کا حق سب سے بڑا ہے. تو نبی کا حق کا کیا مطلب؟ کہ نبی کے دین کو زندہ کرنے کے لیے جو کیا جائے گا اس پر جان لگائیں گے، اس پر مال لگائیں گے. اس لیے ہر ایک کو کہا جاتا ہے یہ جذبات بدلیں. تبلیغ کہتے ہیں تبدیلی لانے کو. تبلیغ کس کو کہتے ہیں؟ الگ بولو نا بھائی. تبلیغ مطلب تبدیل، سوچ بدل جائے، فکر بدل جائے، جذبات بدل جائے، جینے کے مقاصد پر آ جائیں. کیوں جی رہا ہوں؟ پتہ ہی نہیں کیوں جی رہا ہوں. جی رہا ہے، پیدا ہو گئے ہیں، سب جی رہے ہیں، میں بھی جی رہا ہوں. نہ بھائی نہ، ہمیں کام کے لیے جی رہے ہیں، ایک مقصد کے لیے جی رہے ہیں. تو کیا مقصد ہے؟ آخرت ہے. ہمیں مرنا ہے، مرنے کی طرف ہم روز جا رہے ہیں، تو ہمارا عزائم آخرت ہے. صحابہ فرماتے تھے ہمارے عزائم میں آخرت ہے. ہے مامونا الآخرہ، کیا ہمارے عزائم میں آخرت ہے. تو پھر آخرت ہے تو مطلب ہر وہ کام کریں گے جس سے آخرت بنے گی، اور ہر اس کام سے بچیں گے جس سے آخرت بگڑے گی. تو ہمارے عزائم بدل جائیں. اس کے لیے کہتے ہیں ہر آدمی اللہ کے راستے میں جا کر سوچ بدلے، فکر بدلے، جذبات بدلے. ذمہ داریوں والی زندگی ابھی ہم نے سنی ہے، ہم اس کے اوپر آئے نہیں ہیں. ہمارا تو سال کا چلہ بھی نہیں لگ رہا ہے، میرے تو مہینے کے 3 دن بھی نہیں لگ رہے. میں حضور کی امت کے لیے روزانہ 2.5 گھنٹے نہیں دے پا رہا ہوں، اور شیطان نے مجھے دھوکہ دیا ہے. تو ذمہ داری پر ہے. موت مجھے بتائے گی کہ میں کس حال میں جا رہا ہوں. موت کے بعد کی پیشی بتائے گی کہ کون کتنا کام پورا کر کے آیا ہے. اس لیے دھوکہ نہیں کھانا ہے. یہ دنیا ہمیں دھوکہ نہ دے دے. لا یغرنکم باللہ الغرور، لا یغرنکم الحیات الدنیا. یہ دنیا ہمیں دھوکہ نہ دے دے.
اس کے لیے جتنا جلدی ہو جائے اللہ کے راستوں میں جا کر اپنی زندگی کے دھارے کو بدل دیں. اپنے اپنے مشغلوں میں رہ کر تاجر رہو، ملازم رہو، مزدور رہو، جو رہو، مگر جیسے جینا ہے اس جینے پر پڑھ کے جینا ہے. پھر اس کے بعد آنے کے بعد اس جیون پر میں باقی رہوں، اس کے لیے اپنے علاقوں میں ماحول بناؤ. اس کے لیے ہمارے پاس یہ مقامی محنت ہے. اللہ کے راستوں کی نقل و حرکت تو ایک آدمی کے جذبات بنے، سوچ بنے، فکر بنے، جینے کے طریقے اسے سمجھ پڑ جائے. باقی جینا تو مقام پر ہے. اگر مقام پر وہ ماحول ہم نے نہیں بنایا تو پھر ہم ٹک نہیں پائیں گے. جیسا ماحول ہوگا ایسے ہو جائیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ خود کو کوشش کر کے اس ماحول میں جوڑے رکھو. میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں چل سکوں، لیکن اپنے آپ کو اس ماحول میں جوڑ دیں گے. وہ ماحول مجھے دھکا دیتا رہے گا، وہ ماحول مجھے چلائے گا. تو سب سے پہلے ہر آدمی کی اپنی ذات کو اپنی فکر کرنے کا تقاضا ہے. قو انفسکم، او بھلے مانس اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو خطاب ہے، مگر ہم سب اس کے مکلف ہیں کہ او بھلے مانس اتنی اپنے اوپر محنت کر لے کہ تو جہنم میں نہ چلا جائے. اس کے لیے میں ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچاؤں جو مجھے اللہ سے غافل کر دے اور جو مجھے اپنی ذمہ داریوں والی زندگی سے غافل کر دے. اور ہر اس جگہ پر جانے کی کوشش کروں جہاں پر میری سوچ کی حفاظت ہوتی ہے، مجھے میری فکر بنے، میرے جذبات. کیوں کہ آدمی اپنی سوچ کے تابع ہوتا ہے، آدمی اپنی فکروں کے تابع ہوتا ہے. دیکھو یہ پورا مجمع، آپ لوگوں نے اجتماع میں آنے کی نیت کی پہلے تو آپ کی فکر آپ کو یہاں لے آئی. سابرکانٹھا ضلع میں کتنے لوگ تھے، اتنے سارے لوگوں کو اجتماع کی دعوت پہنچی ہے، مگر ان کی فکر نے وہ بات نہیں لی تو وہ یہاں نہیں آئے ہیں. آپ لوگ آگے آگر بیٹھ گئے تو آپ کو آپ کی فکر آگے لے آئی ہے. پیچھے والوں نے فکر نہیں لیا ہم کو اٹھنا ہے، ابھی بھی نہیں لے رہے ہیں تو وہ وہیں بیٹھے ہیں. انہیں یہ کوئی نہیں پڑی ہے کہ اللہ کے معصوم فرشتے مجلس کو گھیرتے ہیں، کہ ہم اگر اٹھ کر چلے گئے اور بیٹھ گئے ہم بھی فرشتوں کے گھیرے میں آ جائیں گے. اللہ کی رحمت مجلس پر اترتی ہے، ہم مجلس سے کٹے ہوئے ہیں، ہمارے 2 گھنٹے یوں ہی گزر جائیں گے. لاؤ میں اٹھ کر اپنے آپ کو مجلس سے جوڑ دوں تاکہ اللہ کی رحمت میں آ جاؤں، فرشتوں کے گھیرے میں آ جاؤں. اور جب مجلس پوری ہوتی ہے تو فرشتے دعا دیتے ہیں، یہ دعا دیتے ہیں کہ اے مجلس میں بیٹھنے والوں تمہاری بخشش ہو گئی. مجھے اس کی فکر نہیں ہے تو ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے، ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے. آدمی اپنی فکر کے تابع ہوتا ہے. آدمی اپنی فکر کے تابع، اس لیے خوب چوکنے رہنا میری فکر کون سی ہے، مجھے اپنے آپ کو کس فکر پر رکھنا. اس کے لیے ہمارے حضرات نے ہم کو کہا روزانہ ہر آدمی مسجد کی فکروں میں رہے. مسجد کی فکروں کا عمل یہ حضور کی مسجد کا عمل ہے کہ مسجد میں آنے سے آدمی کو روزانہ اپنی زندگی کی ذمہ داری کی فکریں اجاگر رہتی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس یہ مقامی روزانہ مشورہ ہے. اگر یہ مسجد کی فکروں میں نہیں شریک ہوئے تو 24 گھنٹے پتہ نہیں کہاں کہاں کی باتیں سنتے ہیں. جب باتیں دوسری سنیں گے تو وچار دھارا وہ دوسری بنتی چلی جائے گی، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا اور ہم پتہ نہیں کون سے وچار دھارا کے آدمی بن جائیں گے. اس لیے ہر آدمی اپنی سوچ کی فکر کرے، اس کو پاک صاف رکھے. اس کے لیے بہترین عمل جو ہے وہ دینی فکر والوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا. دین کی فکر والوں کے ساتھ جوڑ دو تو ان سے ہمیں دینی فکر ملتی رہے گی. سبزی والے کے پاس سے سبزی ملتی ہے، کپڑوں والوں کے وہاں کپڑے ملتے ہیں، اور لوہار کے وہاں لوہاری کام ہوگا تو دینی فکر والوں کے پاس سے دین کی فکر ملتی رہے گی. اور دین کی فکر آ گئی تو ہم چلتے رہیں گے، دینی فکر ہم کو چلاتی رہے گی. اس لیے مسجد اور جماعت بیٹھنے کو ہم خالی برکت کی چیز نہ سمجھیں، ہماری حفاظت کی چیز ہے، ہماری حفاظت کی چیز ہے. ایک ہم تو محفوظ رہیں گے، دوسرا دین کے مشورے میں روزانہ محلے کے نسبت سے اور پوری دنیا کے نسبت سے جتنے مشورے ہوں گے اس میں ہم بیٹھے ہیں تو ہماری سوچ عالمی نبی کے حساب سے عالمی بنے گی. ہم عالمی نبی کے امتی ہیں، ورنہ آدمی اپنا اپنا جیون ایکل منڈا جیون جیتا ہے. ہم ایکل منڈا جیون جینے کے لیے نہیں ہیں، ہم عالمی نبی کے عالمی امتی ہے. دنیا کے کسی کونے میں اگر ایمان والا ہے اس کی بھی ہم فکر کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمان کی مثال بیان کی کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور پھر فرمائے یشد بعضہ بعضا، پھر یوں
کہ جیسے ایک اینٹ دوسری کو جوڑ دیتی ہے، ایسے ایمان والا ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. اور دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا ہوگا اس کی وہ خیر خواہی سوچے گا. مشورے میں بیٹھیں گے تو ان فکروں میں ہماری شرکت ہو جائے گی. ہم ان ملکوں میں نہیں پہنچے ہیں ابھی، لیکن ان ملکوں میں جو خیر وجود میں آئے گی اس میں ہمارا حصہ ہو جائے گا، کیونکہ اس مشورے میں ہم تھے. کام کرنے والے جو بھی کام میں استعمال ہو گئے، ہم بیٹھے تھے تو ہمارا اس میں اجر ہو جائے گا. اس لیے سب سے پہلی فکر ہر آدمی کو یہ کرنی ہے کہ میں اچھی فکر والوں کے ساتھ، مسجد کی فکر والوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑوں. یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت کی چیز ہے. اس سے میری فکریں بیدار رہے گی، ورنہ میں گندی فکر کا ہو جاؤں گا. اس لیے ہم سب سے تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو روزانہ مسجد کے مشورے میں بٹھائیں. بٹھاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون بٹھائے گا اپنے آپ کو؟ اس کے بعد یہ فکر ہونے کے بعد اب اس کو اپنے محلے والوں کی ہمدردی میں کرنا ہے، گھر والوں کی ہمدردی میں. اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، نبی جی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو سب سے پہلی جو ذمہ داری ہم پر ہے، ہمارے گھر والوں کی ہے. ہم ان کے وڈیل ہیں، ہم ان کو کیا دے رہے ہیں؟ کتابوں میں آتا ہے کہ تم سے تمہارے ماتحتوں کا سوال ہوگا. ہمارے ماتحتوں کا ہم سے سوال کیا؟ یہ دنیا میں بسنے والے انسانوں کا سوال ہم سے نہیں ہوگا کہ وہ کیوں جہنم میں گئے. وہ ہم سے نہیں. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ کہ نبی جی جہنم میں جانے والوں کا ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے، مگر میرے گھر والوں کا مجھ سے پوچھا جائے گا. تو میرے گھر والوں کو مجھے اس دلدل سے نکالنا ہے، اور میرے گھر والے میری دینی فکر پر باقی رہیں. اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں، برا لگ جائے گا آپ کو. جی اچھا پکی بات. وہ کہہ رہے ہیں نہیں بتا دیجئے. بتا دوں؟ اگر غور کرو گے نا تو تبلیغ والے یا ہم دینداروں کے 80% اولاد دین میں نہیں ہے. سروے کر لینا گاؤں میں، تبلیغ والا باوا ہے، چھوکرا نہیں ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ باپ مرتا ہے، اس کے ساتھ تبلیغ بھی مر جاتی ہے. اولادوں میں دینی فکر منتقل نہیں ہو رہی ہے. ریس لگی ہوئی ہے یورپ کے کلچر پر جانے کی. جو انہوں نے تھونکا ہے وہ ہم چاٹنے جا رہے ہیں، جو تھونک دیا وہ ہم چاٹ رہے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا جو جس رخ پر جا رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، اس رخ پر ہم جائیں، ہمارے بچوں کو لے جائیں تو ہمارے بچے پروان چڑھ جائیں گے، ان کا بھوشیہ اچھا ہو جائے گا. جاؤ ان ملکوں میں جا کر دیکھ لو ان کا بھوشیہ کیسا ہے. اتنا چمکدار سورج طلوع ہوتا ہے اور جب مغرب میں جاتا ہے تو وہ بھی ڈوب جاتا ہے، وہ بھی مردہ ہو جاتا ہے. تو اس مغرب میں ہم جا کر زندہ رہیں گے؟ اس مغرب میں جاؤ، جا کر دیکھو کیا کلچر ہے. ابھی 2 مہینے پہلے ہم لوگ وہاں کے اجتماعات میں گئے تھے، نیو یارک کے، پھر اور ڈیلاس گئے، اور الگ الگ وہاں اجتماعات تھے تو وہاں گئے تھے. تو گزشتہ سال ہم لوگ وہاں تھے، وہاں مدر ڈے تھا. مدر ڈے لاسٹ ایئر ہم لوگ وہاں گئے تھے، سن فرانسسکو، لاس اینجلس وغیرہ. اس سال بھی گئے تھے. تو وہاں ہم نے پوچھا بھائی مدر ڈے کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ماں سے ملاقات کا دن. تو ہم نے کہا ماں سے ملاقات کا دن؟ وہ تو روز ملاقات کرنے کی ہوتی ہے. کہا یہ ترقی والا ملک ہے. کون سا ملک ہے بولو؟ ماڈرن ملک ہے، ماڈرن. تو یہاں بچے بڑے ہو کر ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو کبھی ملنے ہی نہیں آتے. تو سال میں ایک دن بنا دیا مدر ڈے، اسپیشل ماں کی ملاقات کا دن. اچھا یہ ماڈرن کون سا؟ ارے بولو بھائی، یہ روز جو ملنے آوے، صبح شام ملنے آوے، خدمت کرے، کھانا کھلائے، پانی پلائے، کہ وہ ہمیں پسند نہیں. ہمیں ماڈرن بننا ہے. ماڈرن کیا کہ کپڑے اتار دو کب وہ ماڈرن ہو گئے، ننگے ناچو کب ماڈرن ہو گئے، لڑکیاں تخت پر آ جائے کہ وہ ماڈرن ہو گئے. ہمیں ماڈرن اسلام چاہیے. کون سے؟ اور ہمارا دل اندر سے اس پر جانے لگا یہ نہیں ہوگا تو ہم ذلیل ہو جائیں گے. یہ چیزیں عزت اور ذلت کی چیز نہیں ہیں. عزت اور ذلت کی چیز تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جسے عزت دیں گے اسے عزت ملے گی. عمر فرما دیتے ہمیں اللہ نے اسلام سے عزت دی ہے. ایک مرتبہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں تھے، بہت سارے لوگ جمع تھے. ان سے پوچھا یہ بتاؤ کہ آج دنیا میں، پوری دنیا میں مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ یہ پوچھا.
تو بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ اس لیے مسلمان پریشان ہیں کہ ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے. کیا نہیں ہے بولو؟ اللہ بولو تو کھرے بھائی. ایجوکیشن اسپیلنگ آتا ہے ایجوکیشن کا؟ ایجوکیشن نہیں ہے. تب مولانا نے جھٹ سے کہا اچھا یہ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں زیادہ مسلمان عزت والا تھا کہ آج؟ تو سب نے کہا اس زمانے میں عزت والا تھا, آج تو سب جگہ مسلمان پریشان ہیں. تو پھر پوچھا کہ کیوں ایسا ہے؟ ایجوکیشن نہیں ہے. تو پھر مولانا نے فوراً جھٹ سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ دینی اور دنیاوی دونوں کمپیریزن کرو کہ دینی حساب سے آج جتنے حافظ صاحب ہیں, آج جتنے مولانا صاحب ہیں, آج جتنے مدرسے ہیں, آج جتنے مفتی صاحب ہیں, حضور کے زمانے میں اتنے تھے؟ اللہ بولو بھائی تھے. پھر دنیاوی اعتبار سے دیکھ لو کہ جتنی کالجیں آج ہماری ہیں, جتنی اسکولیں ہیں, جتنے بچے ہمارے ڈاکٹرس, انجینئرس, وکلا اور فلاں اس زمانے میں اتنے تھے؟ آج زیادہ ہے یا اس زمانے میں زیادہ تھے؟ اللہ بھائی ذرا زور سے تو بولو بھائی. تو عزت آج زیادہ ہونی چاہیے تھی, اس زمانے میں ہونی چاہیے تھی. اللہ بولو نا. تو آج اگر یہی عزت اور ذلت کا معیار ہے تو آج زیادہ ہے. پھر کچھ اور بتاؤ. تو بعض لوگ کہنے لگے مسلمان کے پاس پیسہ نہیں ہے, پیسہ اس لیے ذرا وہ. تو مولانا کہنے لگے کہ اچھا حضور کے زمانے میں سارے صحابہ کا مال جمع کرو, جو مال دوسرا آیا ہے وہ حضرت عمر کے زمانے میں وہ تو بہت آیا, حضور کے زمانے کے مال کو جمع کرو. تو سارے مال کو جمع کریں تو اتنا ہوتا ہے. مولانا کہنے لگے ہمارے ملک کے خالی نظام حیدرآباد کے پاس اس سے زیادہ مال ہے. دوسرے سارے مسلمانوں کی پراپرٹی ابھی جمع نہ کرو, ایک بادشاہ کے پاس اتنا مال ہے. اگر وہی سبب ہوتا تو آج عزت زیادہ ہوتی ہے, حضور کے زمانے میں زیادہ ہوتی ہے؟ آج ہوتی. اتنا مال تو ایک آدمی کے پاس ہے. پھر پوچھا اور سوچو. تو کہنے لگے کہ اصل میں مسلمانوں کے پاس راج پاٹ نہیں ہے, حکومتیں نہیں ہیں. تو حضرت نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ حضور کے زمانے میں مسلمانوں کے ملک کتنے تھے؟ ایک ملک تھا جزیرۃ العرب, وہ بھی پورا قبضے میں نہیں تھا. اور آج 50 سے اوپر ملک ہے. تو آج زیادہ ہے یا اس زمانے میں زیادہ تھے؟ ارے بولو بھائی. آج زیادہ ہے. تو پھر دکھ کہاں ہے؟ کا دکھ یہ ہے کہ اس زمانے کے ایک ایک آدمی نے اپنا تعلق اللہ سے بنایا تھا. تو یہ دنیا اللہ کی ہے, تو جب اللہ کے وہ ہو گئے تو اللہ نے یہ سب دنیا ان کے لیے کر دی. ان کی بولی جانور بھی سمجھتے تھے, بہتا ہوا پانی بھی ان کی بات سمجھتا تھا, اور ہر ایک پر ان کی بات چلتی تھی. ایک مرتبہ ہماری فکر بدل گئی. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. حضرت عمر کے زمانے میں یہ بیت المقدس انہوں نے فتح کیا تھا. ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ ایک بادشاہ آئے گا, اس کا نام عمر ہوگا. جب وہ آئے تو اس کے ساتھ لڑائی مت کرنا, بغیر لڑائی چابیاں دے دینا. تو جو جماعت وہاں گئی ہوئی تھی انہوں نے امیر المومنین کو خط لکھا کہ یہاں کے پادری ایسا کہتے ہیں, تو آپ یہاں تشریف لے آئے ہیں اور یہ بغیر لڑائی دے دیں گے. تو وہ تشریف لے گئے. تو وہ اپنے لباس میں گئے. تو وہ بڑا خوشحال زرخیز علاقہ ہے ملک شام. تو اپنی جو جماعت تھی انہوں نے کہا حضرت یہاں کے لوگ ذرا شوٹیڈ ڈوٹیڈ ہوتے ہیں, تو ذرا آپ بھی ذرا ٹپ ٹاپ میں آ جائیں, ذرا اچھا سا لباس ہم نے آپ کے لیے, اور سواری ہے. کہ نہیں ہم تو اسی میں ہیں. تو انہوں نے ذرا ضد کی تو انہوں نے لباس بدل دیا اور سواری بدل دی. لیکن جیسے ہی سوار ہوئے تو ایک دم دل بدل گیا. تو کہنے ایک دم چھلانگ لگائی اور نیچے اترے, اور اتر کر کہنے لگے کہ میرا دل بدل گیا ہے, مجھے تو اپنے پرانا لباس دے دو, پرانی سواری دے دو. پھر فرمایا ہماری ترقی اس ٹپ ٹاپ میں نہیں ہے, اعزنا اللہ بالاسلام, اللہ نے ہمیں عزت اسلام سے دی ہے. پھر فرمایا اس کے علاوہ کسی راستے میں تلاش کریں گے اللہ ذلیل کر دے گا, اللہ ذلیل کر. تو اللہ نے ایسے لوگوں کو آدھی دنیا کا راجہ بنایا. ہمارا چھوکرا تو سائیکل چلاتا ہے, بائک ملتا ہے تو یوں ٹیڑھا بیٹھ جاتا ہے. ارے اس کو کیا ہو گیا, ٹیڑھی کمر بینڈ کیوں کھا گئی اس کی؟ بائک آ گئی ہے, بائک آ گئی ہے. تو اس کو تو بائک ہضم نہیں ہوتی, تو اللہ اس کو دنیا کا راج پاٹ دے گا. بائک میں ٹیڑھا ہو گیا, ذرا خوبصورت بنا دیا تو دن بھر یوں کرتا رہتا ہے. ارے بھائی کیا ہوا اس کو؟ ذرا خوبصورت ہو گیا ہے. خوبصورتی ہضم, حالانکہ یہ گند بنانے کی مشین ہے. یہ جسم ہے 2.5 من کا, گند بنانے کی مشین. کیا بنانے کی بولو؟
गंद बनाने की। इस से निकले वो गंदा, आगे पीछे सब गंदा ही गंदा, मुंह से निकले मुंह में बदबू आवे, नाक से गंदा, कान से गंदा, पसीना गंदा, और तुमाखी दुनिया भर के लेकर घूमता है। गंद बनाने की मशीन, और तुमाखी दुनिया भर की है। बाइक हजम नहीं होती, खाली बाइक साइलेंसर निकल कर फट 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 जाता है, ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया फतह कर डाली हो। हाँ, एक बाइक हजम नहीं होती तो अल्लाह मियां इसको राजपाट देंगे कि हमारी सोच बदली है। इसलिए हमने अल्लाह को राजी करने वाले तरीके छोड़कर हम ये समझ रहे हैं इसमें चले जाओ, यहाँ चले जाओ तो हमारी दुनिया बनेगी, आखिरत बनेगी। इसकी रेस लगी हुई है। तो वो रेस वाले तो मदर डे मना रहे हैं, रोज माँ बाप के पास आना छुट्टी। अगर रेस लगानी है तो नतीजे वहां जाएंगे, कपड़े उतर जाएंगे, भाई भाई हो जाएंगे। ये तरक्की याफ्ता मुल्क है। इसलिए सबसे पहले यकीन ठीक करना है, सोच ठीक करनी है, फिक्र ठीक करनी है अपनी और अपने घर वालों की। हम अपने घर वालों के जिम्मेदार हैं, ये बातें घर में लेकर जानी है, घर वालों को ये बातों में शरीक करना है। इसलिए दूसरी जो हमारी जिम्मेदारी है वो घर वालों की दीनदारी की, उससे मुतालिक हमसे पूछा जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? तो हजरत ये कहते हैं कि घर वालों को अगर तुम्हें दीनदार बनाना है तो सबसे पहले घर वाली को अपनी फिक्र में शरीक कर लो। इसको कहते हैं घर वाली। वो घर की वाली होती है। किसकी वाली होती है? अल्लाह बोलो ना भाई, घर की। बच्चे उसके ताबे होते हैं। हम किसी को पूछें कि तुम्हारी भाषा कौन सी है, तो हम यूँ पूछते हैं तुम्हारी मातृभाषा कौन सी है। कौन ऐसा पूछता है तुम्हारी पितृभाषा कौन सी है। हम यूँ पूछते हैं तुम्हारी मदर टंग कौन सी है, वैसा पूछता है तुम्हारी फादर टंग। माँ पूरे घर को लेकर चलती है। बच्चों पर छाप माँ की होती है, और बच्चों के अब्बा पर भी छाप बच्चों की अम्मी की होती है। असर होता है उसका। आपको बुरा लग रहा है ना? अच्छा मैं पूछूं, आपके घर में अगर एक रिश्ता है लड़के का, आपका जी चाहता है रिश्ता कर दें, मगर वो ना कहती है, रिश्ता हो जाएगा? अल्लाह बोलो भाई, हो जाएगा। अच्छा घर में रिश्ता आया, वो कहती है करना है, और आप कहते हैं नहीं, इरादा नहीं है, तो होगा या नहीं होगा? जी किसकी चल रही है? बच्चों की अम्मी की। अगर हम ये चाहते हैं कि घर बने, बच्चों की अम्मी को अपने फिक्रों में शरीक कर लो। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मर्दों का दीन दरवाजे की चौखट पर, और औरत का दीन घर के अंदर तक। यूँ फरमाते थे एक मर्द का बनना, एक मर्द का बनना, और एक औरत का बन जाना एक नस्ल और एक ख़ानदान का बन जाना है। हम औरतों को नज़रअंदाज न करें। उसके अल्लाह ने जहन बनाने की सलाहियत दी है, गज़ब की सलाहियत। उसके अंदर जहन बनाने का गज़ब का मलका है। अगर वो अच्छी सोच किया तो धरस बंदा दे। हमारे नबी अलैहि सलाम का सीना मुबारक चाक किया गया, तो घर में जाकर चादर ओढ़कर सो गए। वही आई, उठ जाइए चादर ओढ़ने वाले। तो उन्होंने अपनी बात घर वालों को सुनाई कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो वो कहने लगे अच्छा चलो मेरे साथ। अब घर वाली कह रही है चलो मेरे साथ। वर्का इब्न नौफल के पास, वर्का इब्न नौफल के पास लेकर गए। अरे यार तो बैठा है, पानी भी नहीं पिलाता। वर्का इब्न नौफल के पास लेकर गए, तो वर्का इब्न नौफल ने बात पूछी, तो कहने लगे अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तो ये नबी हैं, और एक दिन ऐसा आएगा मक्के वाले इनको मक्के से निकालेंगे, मुखालिफत करेंगे, और इन्हें मक्का छोड़ना पड़ेगा। बस इतनी बात सुनती है हमारे नबी कहने लगे मुझे निकालेंगे, मुझे मक्का वाले निकालेंगे। एकदम घबराए। तो घरवाली समझ गई कि मेरे शौहर के घबराहट हुई है, तो फौरन बीच में आ गई और धारस बंधा रही है। धारस ना 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 ना, आपको कोई नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? 5 दलीलें दी। इन्नका लतसिलुर रहीम, आपको कैसे निकाल देंगे? आप तो टूटे हुए रिश्ता को जोड़ते हैं। बीवी नबी को ज़हन बना रही है, इन्नका लतसिलुर रहीम तक्सिबुल मादूम तुईनु अला नवाइबिल हक। दलीलें ये कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। तक़रीब तईफ तक्सिबुल मादूम तुईनु अला, कि आप ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये आपको कैसे? धारस बंधा रही है बीवी। अल्लाह ने बीवी को जहन बनाने का मलका दिया है। अगर वो बात ले ले तो सबका जहन बना दे। ये फिरौन जो है, फिरौन, उसको एक ज्योतिष काहिन ने कहा एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारा राजपाट खत्म कर देगा। अच्छा वो कौन से खानदान का होगा? फला खानदान का। अब उस खानदान में एक भी बच्चा पैदा नहीं रखना, जो पैदा हो खत्म करो, जो पैदा हो खत्म करो, ताकि न रहे बांस
न बजे बांसुरी। 12,000 बच्चे मार दिए। लेकिन अल्लाह को जब उस बच्चे को रखना था तो अम्मी को कहा संदूक में डालो। संदूक तैरता तैरता पहुंच गया फिरौन के दरबार में। दोनों मियाँ बीवी बैठे थे, संदूक खोला, एकदम देखा बच्चा निकला, ओ यही मूसा है, जिसको ढूंढ रहे थे वही आ गया। बीवी आड़े आ रही, बीवी कहने लगी ना 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 ना, ये मूसा नहीं है। कैसे कह रही है तू? वो तो इस तरफ रहती है वो कबीला, ये संदूक तो इस तरफ से। दलील देना शुरू की। अम्मी जान ने भी दलील दी थी, इसने भी दलील दी कि वो तो इस तरफ रहते हैं, ये संदूक तो इस तरफ से आया है। वो कह रहे नहीं ये वही मूसा है। ना ना ये है ही नहीं। इतना जहन बनाया कि उसको बचाया नहीं। ये कहने लगी हमारे घर में बेटा नहीं है, इसको हम गोद लेंगे। भाई जिसको मारना था उसी को गोद लेने के बाद बीवी कह रही है, और उसने इतना जहन बनाया कि फिरौन ने उसको गोद ले लिया। किसके जहन बनाने पर? अल्लाह बोलो ना भाई, बीवी के जहन बनाने पर। अल्लाह ने उसको ऐसा मलका दिया, 40 साल तक उस घर में रहे। जो बच्चा पैदा ना हो उसके लिए 12,000 बच्चे मार दिए। उस बीवी का जहन, उस बीवी ने शौहर का जहन बनाया है। उसको जहन बनाने का मलका है, उसको अपनी फिक्र में ले लो। अगर वो फिक्र में आ गई तो घर बन जाएगा। फिक्र में लाने के लिए क्या करोगे? यहाँ से जाकर ये कहना 3 दिन बयान सुनकर आऊँ, बैठ जाए मैं बयान करता हूँ, ऐसा करोगे? तो उसको मोहब्बत से दो, मोहब्बत दो उसको, मोहब्बत। वो आपके पैसों की भूखी नहीं होती, मोहब्बत से वफादार बन जाओ उसके। शादी उससे की है, दिल भी उसी को दो। शादी उससे की है, खरीदारी भी उसी के लिए करो। शादी उससे की है, निगाहें उसी की तरफ उठाओ, बेवफाई ना करो, उसके हो जाओ। दुनिया का सबसे पहला रिश्ता बीवी है, अल्लाह ने आदम और हवा बनाया, और सबसे आखिरी रिश्ता भी बीवी है, उसी के साथ जन्नत में। वो लड़ने का रिश्ता नहीं है, उसको मोहब्बत दो। और मोहब्बत कैसे दी जाती है? उलमा ने लिखा मोहब्बत दिखानी पड़ती है। दिखाओ, मुझे इनसे मोहब्बत हो, मुझे कहना पड़ेगा उहिब्बुका फिल्लाह, भले मानस मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। ऐसे बीवी से मोहब्बत करने के लिए मैं तुझसे बड़ा लाड़ प्यार करता हूँ, उसको दिखाओ। हमारे नबी मोहब्बत दिखा रहे थे, दिखाते थे, लाड़ प्यार। खाने बैठे हैं, अम्मी जान ने गोश्त उठाया, यूं टुकड़ा तोड़ा और रख दिया। हुजूर ने वही उठाया और वहाँ लिया, खाया नहीं, उसको पहले दिखा रहे हैं, देख तूने जहाँ मुँह लगाया वहीं मैं भी मुँह लगा रहा हूँ, और वहीं से खाया। लाड़ दिखा रहे हैं। पानी पिया, यहाँ होठ लगाया अम्मी जान ने, तो हुजूर ने गिलास उठाया, पिया नहीं, पहले उसको दिखा रहे हैं, देख मैं भी वहीं होठ लगा रहा हूँ जहाँ तूने लगाया। यूँ मोहब्बत दिखानी पड़ती है, बीवी को मोहब्बत दिखाओ। और साबिया फरमाती है अम्मी जान कि हुजूर घर में आते थे, ऐसे लाड़ प्यार से रहते थे, हमको ऐसा लगता था अब हम तो छोड़कर जाएंगे ही नहीं। और अजान होती थी से ऐसे चले जाते थे, कैसा लगता था हमको पहचानते ही नहीं। एक मरतबा हुजूर ने अम्मी जान से कहा मेरे साथ दौड़ लगाओगे? हाँ जी लगाएंगे। तो कहा जाओ, सब साहब को आगे भेज दिया, दोनों ने दौड़ लगाई। दौड़ में अम्मी जान आगे निकल गई, हुजूर पीछे गई। हुजूर भारी थे, बात पूरी हो गई। कुछ अर्से के बाद फिर कहा दौड़ लगाओगे? अच्छी लगाएंगे। तो दोनों ने फिर दौड़ लगाई। हुजूर हल्के थे, आगे निकल गए, अम्मी जान भारी थी, पीछे हो गए। कब उसका बदला हो गया, जो लिया था ना तूने, तू जीती थी, आज मैं जीत गई हूँ। ऐसे लाड़ करते थे। बुजुर्ग बन के यूं तस्वीर, यूं घर में क्या बुजुर्ग होता है भाई? घर में तो रोजाना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम असर के बाद जिसके पास रात गुजर रहा हो उसके पास बैठते थे, और सारी घरवालियां जमा हो जाती थी, गप्पे शप्पे होते थे, वो कहानियां सुनाती थी। एक मरतबा अम्मी जान ने सुनाया अबू ज़ुरारा का वाकया, उम्मी ज़ुरारा का, वो ऐसी वो ऐसी वो ऐसी वो ऐसी। तो हुजूर ने फरमाया तो उम्मी ज़ुरारा की मिसला है मेरे लिए, और मैं अबू ज़ुरारा की मिसला हूँ। रोज असर के बाद हुजूर के साथ ही मजलिस होती थी। रोजाना हुजूर एक बीवी के पास रात गुजारते थे, मगर 11 बीवियों की रोज खैरियत फजर के बाद पूछते थे, इशराक के बाद। हम घरों को टाइम नहीं देते हैं, घर में जाते थे मोबाइल में लगे रहते हैं, वो भी मोबाइल में, हम भी मोबाइल में। उसने हमारे घरों को आग लगा दी। उसके साथ हुजूर अलैहिस्सलाम एक मरतबा शोर आया, बच्चे खेल रहे हैं, तो खड़े हो गए दरवाजे पर, और दरवाजे पर खड़े होकर देखा अफशी खेल रहे हैं। तो अम्मी जान से कहा खेल देखोगी? पर्दे की आयत अभी फर्ज नहीं हुई है, खेल देखोगी? हाँ हाँ देखूंगी। तो आई और ये ठुड्डी यहाँ रखी और खेल देख रही है। हुजूर थक गए, कहा बस ना 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 अभी देखना है। अच्छा, तो फिर हुजूर पैर बदल कर खड़े खड़े खड़े, बस ना ना अभी देखना है। तो वो अम्मी जान कहने लगी मैं भी देखना चाह रही थी, मेरी कितनी मोहब्बत उनके दिल में है, वो भी इम्तिहान ले रही है। वो नाराज भी हो जाती थी कभी कभी,
میاں بیوی ہے، میرے سے ناراض ہو گئی تو کون ہوتا ہے بھائی؟ حضور سے اللہ کے نبی نے کہا عائشہ تو جب راضی ہوتی ہے تو مجھے پتہ چلتا ہے، اور ناراض ہوتی ہے تب بھی پتہ چلتا ہے۔ اچھا کیسے؟ جب تو راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہو جاتے ہیں تو یوں کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو گھر میں اگڑے رشتہ تو سبھی جگہ ہوتا ہے، مگر یہ رشتہ لڑنے کا رشتہ نہیں۔ محبت میں حضور فرما دیتے یا حمیرہ، یوں کہتے تھے یا حمیرہ، کبھی یوں کہتے تھے یا عائشو، عائشہ نام یا عائشو، ایسے لاڑ گھر میں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ امی جان نے دعوت کی، سودا تشریف لائی، تو کھانا کھانے بیٹھے تھے، سودا گئی، تو سودا گئی تو ان کو کہا یہ کھا لو، مجھے نہیں کھانا۔ ارے بھائی کھا لو، مجھے نہیں، دیکھ نہیں کھائے گی تیرے منہ میں چپڑ دوں گی۔ تو اس نے نہیں کھایا تو اٹھا کر چپڑ دیا منہ میں، تو اللہ کے نبی نے کہا تو بھی چپڑ دے، تو انہوں نے بھی چپڑ دیا۔ تو یہ گھر میں ہو رہا ہے، تو کوئی بزرگ تھوڑی ہوتے ہیں گھر میں، کہیں بیوی کا شوہر ہے تو گھر میں ایسا لاڑ بھی ہو رہا ہے۔ دونوں نے چہرے چپڑ دیے، اتنے میں عمر کی آواز آئی، اللہ کے نبی آ جاؤ، تو کہا جاؤ 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 عمر آ گیا، جاؤ منہ صاف کر لو جلدی جلدی۔ یہ بھی ہو رہا ہے گھر میں۔ گھر میں گھر کا ماحول ہوتا ہے، یہ ہمارے گھر کے ماحول ٹوٹ گئے، ہماری بیویاں ہماری فکروں میں شریک نہیں ہیں۔ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں تھے، حضور گھوڑا بنتے تھے، حسن حسین یہاں بیٹھ کر گول گول گھومتے تھے۔ یہ عبد المجید گھومے گا تو اس کی بیوی گھر سے نکال دے گی، بھاگ یہاں سے، تو پاگل ہو گیا ہے، اس نے سیکھا نہیں اس کے لیے۔ حضور کی ایک نواسی تھی امامہ، یہاں بٹھاتے تھے، بازار لے کر جاتے تھے۔ جب حسن حسین بڑے ہو گئے، آ جاؤ چلو کشتی لڑو، یوں لڑتے کشتی کھٹاکھٹ کھٹاکھٹ، ایک جیت گیا، شاباش شاباش، تو ان کی امی کہنے لگے اس کو شاباشی دیتے ہو، اس کو نہیں دیتے ہو، دیکھ جبرائیل کھڑا ہے وہ بھی اسی کو شاباشی دے رہا ہے۔ بچے کے ساتھ تو کھیلنا ہوتا ہے، گمت کر رہا ہوں۔ ہم کہتے ہیں بچے مستی کرتے ہیں، او بھائی بچے کے بابا مستی کریں گے، بچہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا مستی؟ ہم کہتے ہیں مستی کرتے، ارے بھائی بچے ہی تو مستی کریں گے، کیا بچہ کا دادا مستی کرے گا؟ حضور نماز پڑھائے، مسجد میں نماز پڑھائے، بچہ آ کر یہاں بیٹھ گیا، تو ایک صحابی کہنے لگے میں نے دیکھا پتہ نہیں کیا ہوا، لمبا سجدہ ہو گیا، تو میں نے یوں سر اٹھا کر دیکھا تو ایک بچہ آ کر بیٹھا ہے حسن یا حسین، تو میں نے یوں ہاتھ پکڑ کیا اٹھتا، تو حضور نے چالو نماز میں کہا نہیں رہنے دو۔ ایک نواسی تھی، نماز میں آ گئی تو اس کو اٹھا لیا، یہاں بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، جب رکوع میں گئے تو رکھا، پھر سجدہ کیا، پھر اٹھے تو اٹھا لیا، یہاں رکھی۔ نماز اللہ کے نبی علیہ السلام کہ میں لمبی نماز پڑھاتا تھا، بچے روتے تھے میں نماز چھوٹی کر دیتا تھا کہ کسی کی ماں کو تکلیف ہوگی، تو بچوں کو لاڑ پیار کرنا ہے۔ ہم بچوں کو ضبط دیکھیں تو کیا کہ جی گئے، کیا کہ جی وہاں گیا کہ نہیں گیا، چڈی پہنی کہ نہیں پہنا، فلاں کی ٹارچر چھوٹے بچپن سے لے کر 55 تک اتنی نفرت ہو گئی کہ ایک دروازے سے ہم داخل ہوتے ہیں، دوسرے دروازے سے بچے باہر۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے جب تمہارے بچوں کے جوتے تمہاری سائز کے ہو جائیں، ان کو بچے نہ سمجھو، ان کو دوست بنا کر سنبھال لو، ورنہ مسجد کے باہر ہزاروں لوگ کھڑے ہیں جو ان کو دوست بنا کر برباد کر دیں گے۔ اس لیے گھروں میں لاڑ پیار، اور اس فضا میں اپنی بات رکھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ لاڑ پیار دیتے تھے۔ ہمارے گھر اس سے خالی موبائل، میں بھی موبائل میں، بچے بھی موبائل میں، بیوی بھی موبائل میں، ہمارے گھر ان سے خالی ہو گئے۔ اس کے ساتھ تعلیم کا حلقہ قائم کرو تو ورنہ تعلیم میں 10 منٹ تو حضرت جی ہو گئے اور 23.5 گھنٹے گالیاں بکتا ہے، تو پھر تو کیا گھر میں بچے اثر لیں گے؟ وہ بچے ضائع ہو جائیں گے۔ 10 منٹ کی تعلیم کے بعد 6 صفات کے مذاکرے، اس کے ساتھ یہ سارے رویے ہمارے ٹھیک کریں، گھروں میں نیک اعمال کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ساری نفل عبادت گھر میں کرتے تھے سوائے اشراق کی نماز کے، فجر سے لے کر اشراق تک گھر میں مسجد میں بیٹھتے تھے، اس کے بعد سارا وقت ساری نفل عبادت گھر میں کرتے تھے۔ ہم اپنے گھروں کو آباد کریں، ہماری نسل مسلمان ہو جائے گی۔ اگر ہمارے بچوں کو گھر میں اسلام نہیں ملا، ایک بھی مطلب تو نے اپنے حساب سے نہیں دیا، اللہ کے بندے ہے نا، یہ ہمارا دوست ہے، آپ برا مت سمجھے۔ اچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام ساری نفل عبادت گھر میں کرتے تھے۔ ہم اپنے گھروں کو اعمال سے بھر دیں اور اچھے رویے بنائیں، اور پھر اس کے ساتھ چھوٹے بچوں کو مکتب بھیجو، بڑے ہو جائیں تبلیغ میں بھیجو، خود تبلیغ میں جائیں، نسلیں محفوظ ہو جائے گی، ورنہ یہ گندا ماحول ہماری نسل کو ضائع کر دے گا۔ اس کے لیے دوسری جو محنت ہے وہ گھروں کی محنت ہے۔ تیسری محنت جو ہم نے اپنے لیے کی وہ ہر گھر کی محنت کرو، گھر گھر یہ فکر لے کر جاؤ، روزانہ 2.5 گھنٹے لگاؤ، مسجد کی محنت گھر گھر میں پھرو۔ سارے جتنے جراثیم مارکیٹ میں آئے ہیں نا، جتنے جراثیم، یہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر ختم نبوت والی محنت محلوں میں زندہ ہو جائے نا، ان سب پر جھاڑو پھر جائے گی۔
یہ گندگی جو ابھی محلوں میں ہے وہ بہت تھوڑی ہے. حضور کے زمانے کی گندگی کو آپ سوچو. بیت اللہ کا ننگا طواف کر رہے ہیں, لڑکی کو زندہ دفن کر رہے ہیں. نبی کی محنت نے لوگوں کو بدل دیا, لوگوں کی سوچ بدل دی, ماحول بدل دیا. ہمارے پاس ایسی طاقتور محنت ہے, گھر کی محنت, محلے کی محنت. اس فکر کو لے کر روزانہ محلے میں پھرو. یہ ساری بلاؤں کا توڑ ہے, یہ ساری گندگی محلوں میں اس کا توڑ ہے. بس دکھ اس کا ہے کہ ابھی ہماری مسجد کی فکریں گھروں میں منتقل نہیں ہو رہی ہے, مسجد کی بات گھروں میں نہیں جا رہی ہے, لوگ لے کر اس کو پھر نہیں رہے. اتنا بڑا مجمع, اس میں آپ جائزہ لے لیں کتنے لوگ مسجد کی فکر گھروں میں لے کر جا رہے ہیں. ہمارے حضرات کہہ رہے ہیں اس فکروں کو گھروں میں لے کر جاؤ, ہر گھر میں بیٹھ کر بات کرو, راستوں میں نہیں, گھر میں بیٹھ کر. اس گھر میں 2 3 4 5 مرد ہیں, ان سے یہ پوری بات کرو اور اس طرح بات کرو, ان کی مستورات بھی سن لیں ذرا بلند آواز سے, تو سب کی سوچ بدلے گی, سب کی فکر بدلے گی. میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر 15 دن میں اپنی مسجد کے اطراف کے 100% مسلمانوں کی ملاقات کر لو. ابھی آپ مسجد کے اطراف کا سروے دیکھو, کتنی مسجدیں وہ ہیں کہ جہاں مہینے ہو گئے, 2 مہینے, 4 مہینے, 6 مہینے ملاقات ہی نہیں کی ہے. جب ہم ملاقات نہیں کریں گے, ہم اپنی فکریں وہاں نہیں بھریں گے, تو دوسری جو فکریں محلہ کی ہے وہ وہاں گھس جائے گی. بازار کی فکریں, اور آج کل تو سوشل میڈیا ہے, پتہ نہیں کہاں کی باتیں گھروں میں گھس جائے گی. ان سب کا توڑ روزانہ مسجد کی محنت گھر میں لے کر جانا ہے. اس کے لیے روزانہ 2.5 گھنٹے پھرنا. ہمارے حضرات کہتے ہیں کاروبار کے ساتھ اس حضور کی امت کے لیے کچھ وقت فارغ کرو, روزانہ اس فکروں کو لے کر محلے میں پھرو, 2.5 گھنٹے پھرو, تو کم سے کم 2.5 گھنٹے, اور مسجد کی فکریں گھروں میں پہنچاؤ. اگر ہر گھر میں یہ صحیح فکریں پہنچ گئی, غلط فکریں ان گھروں سے نکل جائے گی. ہم خالی تشکیل کے لیے جاتے ہیں. ایک آدمی کا ہم نے تشکیل میں نام سوچا 4 مہینے کا چلنے کا, جاتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بھائی خیریت, طبیعت ٹھیک ہے, آج مسجد میں تمہارا نام آیا تھا, ہم نے 4 مہینے کی جماعت میں آپ کا سوچا ہے, بتاؤ کیا ارادہ ہے. بات پوری ہو گئی. حضرت جی فرما دیتے ہیں تشکیل تو بھائی 6 نمبر ہے, اس سے پہلے 5 نمبر ہے, اس کے بعد 6 نمبر ہے. اس کے لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ محلوں سے گندگی نکلے, اس مسجد کی فکروں کو ہر گھر میں لے کر جانا ہے. ہم جائیں گے محلوں میں گندگی دور, ورنہ اگر محلوں کی گندگی دور نہیں ہوئی, میرے گھر کی تو دور ہو گئی, اگر محلے کی دور نہیں ہوئی تو محلے میں جو گندگی ہوگی اس گندگی سے میرا اور آپ کا گھر نہیں بچ پائے گا. ارے بھائی بیت اللہ نہیں بچ سکا تو میرا گھر کیسے بچ جائے گا؟ بیت اللہ نہیں بچ سکا تو ہمارا اور آپ کا گھر کیسے بچ جائے گا؟ اب دیکھو یہ گندگی مسجدوں میں آ گئی, مسجد میں بھی بیٹھے بیٹھے موبائل چلاتے ہیں, حرم میں جا کر فلمیں بناتے ہیں, وہ ریل بناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا بناتے ہیں. حضور کے روزے پر جائے آدمی تھرا جانا چاہیے. حضرت شیخ زکریا نے لکھا اتنے سال مدینہ منورہ رہا مگر سامنے جا کر سلام پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں نے حضور کی کیا زندگی میں نے اپنائی ہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. حضور کے سامنے جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا, پیروں کی طرف سے سلام پڑھتا تھا. کبھی حضور کے مصلی پر کھڑے رہنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ میں نے کیا کیا ہے کہ حضور کے مصلی پر میں کھڑا ہونے کا اہل ہوں کوئی. اتنے بڑے بڑے بزرگ وہاں جاتے یوں تھرا جاتے تھے, اور ہمارا وہاں جوان کھڑے کھڑے فلم بناتا ہے کہ یہ گندگی بیت اللہ میں گھس گئی, حضور کے روزے پر گھس گئی, ہماری مسجدوں میں گھس گئی. اگر محنت نہیں ہوگی تو ہمارے گھر نہیں بچ پائیں گے. اس لیے ہمارے محلوں کی محنت ہے. ایک طرف تو محلوں میں پاکیزگی آئے گی, اور دوسرا ہمارا نام اعمال وزندار ہو جائے گا. کیسے وزندار ہوگا؟ اس گھر میں جا کر بات کی, اس گھر میں, اس گھر میں, اس گھر میں جتنے لوگ دیندار بنیں گے وہ ہمارے نام اعمال کا حصہ بنیں گے, ہم اس کا ذریعہ بنیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہفتے میں 1 مرتبہ گشت کر کے پورے محلے والوں کو جمع کر کے اجتماعی ان کی سوچ بناؤ, اجتماعی فکر بناؤ. یہ نبیوں والا عمل ہے, اس میں ہر ایک جڑو, اس کو برکت اور ثواب کی چیز نہ سمجھو. بہت بڑی کمائی ہماری ہو جائے گی. اس کے اپنی فکر کی, اپنے گھر والوں کی, اپنے محلے والوں کی, اپنے اطراف کے محلے والوں کے لیے ہمارے پاس دوسرا گشت ہے کہ مضبوط اس کو بناؤ. آپ دیکھو زونوں کی جماعتوں کی کارگزاری, کتنے ہمارے اطراف کے محلے ایسے ہیں جو بنجر ہیں, جہاں کا مسلمان اللہ رسول کو نہیں پہچانتا. ان کے پاس ہم ہوں اور کلمہ نہ پہنچے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر فرماتے تھے کہ ہم موجود ہوں اور دین میں گھٹوتی آ جائے, کمتی آ جائے, یہ ہو سکتا ہے؟ ایونقص الدین وانا حی. اس لیے دوسرے گشت کو ہم سب شریک ہوں, اور پھر اللہ ہمت دے ہر مہینے 3 دن جاؤ, ہر مہینے 3 دن جاؤ, اور اس میں نئے لوگوں کو اپنے ساتھ تیار کر کے جاؤ. جب نئے لوگوں کو ہم تیار کر کے جائیں گے نا تو ہمارے ساتھ 10-15 آدمی آئیں گے. ان 3 دن میں ان 10-15 آدمیوں پر اچھی جم کر محنت کرو, ذہن پلٹا کھلاؤ, فکر بدلو, سوچ بدلو. یہ 3 دن جا کر آئیں گے, یہ تمہارے کھاتے میں آ جائیں گے. کتابوں میں آتا ہے وہ لوگ جن پر تم محنت کرتے ہو, ان میں بعض وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر تم نے محنت کی وہ تم سے زیادہ کام کرنے والے بن جائیں گے. رب مبلغ او عام سامع,
کیا فرمایا؟ رب مبلغ، کہ بعض وہ لوگ جن کو تم باتیں سنا رہے ہو وہ بات پہنچانے والے سے آگے نکل جاتا۔ بعض مرتبہ ایک بچے نے اپنے استاد کے پاس KG پڑھی ABCD، اور وہ بچہ جس استاد سے پڑھا وہ تو موت تک ABCD پڑھا رہا تھا، اور جس بچے نے پڑھا وہ پروفیسر بن گیا۔ ایسے تبلیغ کی محنت ہم جن پر کریں گے، ہو سکتا ہے ہم تو وہیں کے وہیں رہیں، لیکن جس پر ہماری محنت ہوئی پتہ نہیں کتنی اونچی پرواز کرے گا، وہ ہمارے نامہ اعمال میں آئے گا۔ انسانوں کو کماؤ، ہم بہت زیادہ نہیں جی سکیں گے، تھوڑے دنوں میں مر جانا ہے، ہزاروں کام کرنے والے چھوڑ کر مرو۔ مولانا عمر صاحب فرماتے تھے اپنے پیچھے انسانوں کو کما کر جاؤ، انسانوں کو کما کر۔ لوگ چیزیں کماتے ہیں، ہم انسانوں کو کمائیں۔ پتہ نہیں کیسے کیسے ہیرے ہمارے نامہ اعمال میں آنے چاہیے، مشرق میں، مغرب، شمال، جنوب، ہر جگہ سے۔ اس کے لیے ہر مہینے 3 دن لگاؤ۔ میں مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان پڑھا تھا، اس میں نے پڑھا، حضرت نے فرمایا لوگوں کو کمانے کو تم معمولی نہ سمجھو، تمہیں پتہ ہے کتنی بڑی یہ چیز ہے، اپنے اوپر محنت کرتے ہوئے دوسروں پر محنت کرنا کتنی بڑی چیز ہے۔ حضرت فرماتے تھے اگر تم کتنے بھی بڑے بزرگ بن گئے، اگر اللہ کے وہاں گئے اور اللہ نے یہ پوچھا بتاؤ کتنا کام کر کے آئے ہو، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میاں ہم وہ سارا کر کے آئے جو تو نے کہا تھا 100% کر کے آئے، ہم جواب نہیں دے سکیں گے۔ اگر ہم سے یہ کہا جائے جتنا کیا ہے وہ کیسا کیا ہے بتاؤ، تو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ میاں ایسا ہی کر کے آئے جیسا تو نے کہا تھا، اس میں بھی فیل نکلیں گے۔ اور اگر یہ پوچھا جائے کس کے لیے کیا تھا، کرسی پر کیوں بیٹھے تھے، ہمیں نہیں پتا کیوں بیٹھے ہیں، اگر اللہ کے لیے بیٹھے ہیں تو آخرت بنے گی، ورنہ دین کی بات کرتے کرتے جہنم تیار ہو جائے گی، ہمیں نہیں پتا ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ ہمارا تو کچا کچا نکلے گا، ہمیں نہیں پتا، لوگوں کو تیار کرو، اپنے اوپر محنت کرتے ہوئے لوگوں کو۔ پھر فرماتے تھے کہ ایک آدمی کو تم نئے آدمی کو تیار کر کے لائے، اسے کچھ نہیں آتا، تمہارے پاس مسجد میں آ کر کھڑا ہو گیا، تو میں دیکھ کر رکوع کیا، قیام کیا، سجدہ کیا، کچھ نہیں آتا، کچا کچا، سلام پھیری، تم نے پھیری، اس نے بھی پھیر دی۔ فرمایا اس کے نامہ عمل میں اس کا کچا عمل کچا لکھا جائے گا، کیونکہ کچا کیا، مگر وہ کچا عمل تمہارے نامہ عمل میں پکا لکھا جائے گا۔ کیوں کہ ہم جس کو بھی محنت کرتے ہیں کچا بنانے کی نیت سے کرتے ہیں یا پکا بنانے کی؟ ارے بولو بھائی، پکا۔ تو ہمیں ہماری نیت پر اس کے کچے کا پکا ملے گا۔ اس طرح اس کو بھی تیار کرو، اس کو بھی کرو، اس کو، ہزاروں لوگ پیچھے چھوڑ کر جاؤ، ہمارا کیسا نکلے گا نہیں پتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے تھے شیطان کو عداوت ہے دعوت سے، اپنا اپنا کر لے کوئی حرج نہیں، یہ لوگوں پر محنت کرنے والا نہیں بننا چاہیے، کیونکہ اگر اس نے لوگوں پر محنت کرنا شروع کر دی اس کا کھاتا اتنا لمبا کھولے گا کہ اس کا کوئی چھیڑا ہی نہیں ہوگا۔ ایسے کھاتے کھول کر جانا ہے، ایسا نہیں کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ختم بات۔ کہ ہم جس دن ہم مرے نا تو اس دن ہزاروں لوگ اپنے پیچھے رونے والے چھوڑ کر جائیں کہ ہمارا ہمدرد چلا گیا، ہمارا خیر خواہ چلا گیا۔ محلہ رونا چاہیے کہ ہمارے گھروں پر آنے والا چلا گیا، ہمارے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا چلا گیا، ہمارا محسن چلا گیا۔ اور جس دن ہمارا جنازہ اٹھے نا، ہمارا جنازہ نہیں ہونا چاہیے، ہم دلہے بن کر جائیں اللہ کے وہاں، فرشتوں کی بارات ہمیں لینے آئے اور ہمارے لیے صدائیں لگنی چاہیے، اے اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے والے، تیرا اللہ تیرا انتظار کر رہا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ہم ایسے کہ دنیا کو زندہ کر کے اس دنیا سے جائیں، اس لیے ایک جیون اللہ نے دیا ہے، یہ جاگروتی ہمارے اندر لانی ہے اور کام کرنے کے عزائم کرنے ہیں۔ اس لیے اب تک جو غفلت سستی ہوئی ہے اس پر سب سے پہلے تو اللہ سے توبہ کرو کہ اللہ جو آج تک ہم نے کمی کی اس پر ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، اور آج سے اس مبارک عمل کو اپنا کام بنائیں گے اور سارے کاموں میں حصہ اپنی ذات سے شریک ہو کر لیں گے۔ سب نیت کرتے ہو بھائی؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ سب نیت کرتے ہو؟ روزانہ مشورے میں بیٹھو گے؟ کون کون بیٹھے گا؟ روزانہ اپنے محلے میں 2.5 گھنٹے پھرو گے؟ کون کون ملاقاتوں میں جائے گا؟ صبح میں ملاقات کرنا، شام کو نہیں، صبح میں۔ شام کو تو 2 دن گشت کے چلے جاتے ہیں، ایک مشورے کا، ایک ہفتہ وار اجتماع کا۔ صبح میں پھرو اور دونوں گشتوں کا اہتمام کرو، اور ہر مہینے 3 دن جانا ہے، اور سالانہ میں اللہ ہمت دے ہر سال 4 مہینے دو، ورنہ سال کا کم سے کم چلا تو ہم سب کا لگ جائے تاکہ تازہ رہیں، ورنہ باسی ہو جائیں گے۔ کیسے ہو جائیں گے بولو؟ میلے ہو جائیں گے۔ اسلام کے حساب سے، ایمان کے حساب سے میلا نہیں ہونا، اس کو دھوتے رہنا ہے، اللہ کے راستے میں جاتے رہیں گے، صفائی ہوتی رہے گی۔ تو ہر سال جماعت میں بھی جاؤ گے؟ اچھا کون کون نہیں جائے گا؟ اچھا سب جاؤ گے؟ اچھا بھائی کون کون جائے گا؟ جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے وہ بھی جائیں گے؟
اچھا تو اب ایسا کرو جہاں بیٹھے ہو وہیں بیٹھے بیٹھے حلقے لگاؤ اپنے ساتھی مسجد کے ساتھیوں کے ساتھ، اور کب کیا کرو گے وہ لکھوا دو. روزانہ مشورے میں بیٹھنا ہے، 2.5 گھنٹے کب دو گے، 3 دن کب جاؤ گے، سال کا وقت کب لگاؤ گے، وہ لکھ کر ہمیں دے دو.